بہت لمبی بحث ہے، قرآن پاک میں کسی غزوے کو اس طرح تفصیل سے بیان نہیں کیا ہے۔ منافقین کے خباثتیں اور ان کی بزدلیاں اور قباحتوں کا بیان ہے۔ فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، خوش ہو گئے پیچھے رہنے والے، بمقعدہم بیٹھ کر کے پیچھے، خلاف رسول اللہ نبی کے جانے کے بعد اپنے بیٹھنے سے وہ خوش ہو گئے۔ وَكَرِهُ اور ناپسند کرتے اس بات کو کہ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کہ وہ اپنے مال اور اپنی جان سے اللہ کے راستے میں جہاد کرے۔ وَقَالُوا اور کہہ رہے ہیں کہ لا تنفروا فی الحر کہ شدید گرمی کے اندر نکلو نہیں، شدید گرمیاں تھیں، کھجور پک رہے تھے، فصلیں پک رہی تھیں۔ آپ ان سے کہہ دیں قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا جہنم کی آگ وہ زیادہ سخت ہے گرمائش کے لحاظ سے۔ لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ کاش کہ یہ لوگ یہ ہے کہ سمجھ جاتے ہیں، تو پھر یہ کہ لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ اگر یہ سمجھتے بھی فرض المحال تو لما تخلفوا تو پیچھے نہ رہتے، لیکن یہ کہ ان کی ناسمجھی ہے اور منافقت کی ہے کہ پردے پڑے ہوئے ان کے دلوں پر۔ فرح المخلفون یہ مخلف ہے، مخلف کون ہے؟ کس نے پیچھے ان کو رکھا ہے؟ مولانا خلفہم غضب اللہ، اللہ کے غضب نے ان کو پیچھے رکھا ہے۔ انسان جب اپنے اختیار کو غلط استعمال کرتا ہے، اپنے ارادوں کو غلط استعمال کرتا ہے، تو پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے ارادے کے مطابق، نیتوں کے مطابق فیصلے کرتا ہے۔ یہ خدا کے باغی بن گئے تو اللہ نے پیچھے رکھا ان کو، خلفہم اللہ، اس لیے اللہ کے غضب نے ان کو پیچھے رکھا۔ فَلْيَضْحَكُوا اس پر یہ خوش ہو رہے ہیں، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ اب یہ کہ فرمایا کہ فرح المخلفون، تو اس پر کہہ رہا ہے کہ ان فرحوا بشیء اگر ان کو خوش ہونا ہے تو یہ کہ اگر خوشی کر رہے ہیں، فرماتے ان فرحوا وکرہوا کہ ان فرحوا وکرہوا خوش ہو رہے ہیں اور جہاد میں جانے کو ناپسند کر رہے ہیں، تو فَلْيَضْحَكُوا ضِحْكًا قَلِيلًا ان کو بہت کم ہی ہنسنا چاہیے، اور وَلْيَبْكُوا بُكَاءً كَثِيرًا اور رونا زیادہ چاہیے۔ فَلْيَضْحَكُوا ضِحْكًا قَلِيلًا بہت کم ہی، وَلْيَبْكُوا بُكَاءً كَثِيرًا۔ يُجْزَوْنَ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يُجْزَوْنَ جزاءً مفعول مطلق ہے، ان کو بدلہ دیا جائے گا، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ کا معنی بِمَا كَانُوا يُنَافِقُونَ یا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يَرْتَكِبُونَ مِنَ النِّفَاقِ جو نفاق کا ارتکاب انہوں نے کیا ہے اس کا بدلہ ان کو ملے گا۔ يُجْزَوْنَ جَزَاءً مفعول۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ رجا یرجو رجوعاً اگر آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے واپس ہونا، اور رجا یرجو رجعاً اگر آ جائے، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ تو اگر رجعاً مصدر آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے لوٹانا، یہ اسی سے ماخوذ ہے۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ اللہ اگر آپ کو واپس کرے، اے پیارے محمد اللہ آپ کو واپس کرے اس غزوے کے، اس میں کیا کہتے ہیں غزوہ تبوک سے، کہ اللہ تعالیٰ اس غزوے سے مدینہ کی طرف جب آپ کو واپس کرے، فَإِن رَجَعَكَ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ ان کے منافقین کی کسی جماعت کے پاس، اور وہ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ اور وہ آپ سے آئندہ، یہ غزوہ تو ختم ہو گیا، اللہ اس غزوہ تبوک سے مدینہ کی طرف آپ کو واپس کرے، إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ ان کے کسی جماعت کے پاس، اور یہ جماعت منافقین کی فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ آ کر کے آپ سے اجازت لے لے، لِلْخُرُوجِ نکلنے کے لیے کسی اور غزوے میں، یہ غزوہ تو ختم ہو گیا، اس کسی اور غزوے سے نکلنا اگر چاہیں تو ان سے کہہ دینا فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ نکلیں گے نہیں، ہرگز نہیں نکلیں گے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ لن تعبید نفی کے لیے نہیں ہے، ابداً اس کے ساتھ آگے فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا یہ ان شرطیہ کا جواب ہے، آپ ہرگز نہیں نکلیں گے میرے ساتھ، اللہ آپ سے ناراض ہو گیا۔ وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا اور میری رفاقت میں معیہ ظرف بنے گا، لن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا کسی دشمن سے آپ قتال نہیں کریں گے، اللہ آپ کی جہاد کو قبول نہیں کر رہا۔ وہ تمہارا قصور کیا ہے؟ جملہ تعلیلی ہے، انکم رضیتم بالقعود پہلی مرتبہ آپ یہ ہے کہ تبوک میں پیچھے جو بیٹھ گئے، بقعودکم اول مرۃ پہلی مرتبہ آپ جو کہ اللہ کا بھلا کرے پیچھے بیٹھ گئے اور نکلے نہیں تبوک کی طرف، اس پر آپ راضی ہو گئے۔ جب یہ صورتحال ہے اذا کان الامر کذالک آپ سے قصور ہو چکا ہے، پہلی مرتبہ آپ بیٹھ چکے ہیں، تو فقعدوا مع الخالفین لہذا خالفین پیچھے رہنے والے لنگڑے لوڑے کاڑے اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے اندھے قسم کی اور عورتیں انہی کے ساتھ رہا کرو۔ فرماتے تم مرد نہیں ہو، ان رضیتم بالقعود اول مرہ جب پہلی مرتبہ آپ یہ ہے کہ بیٹھ گئے تو فقعدوا مع الخالفین، یہ جو اول مرۃ آتا ہے یہ مفعول مطلق ہے، انکم رضیتم بالقعود اول مرۃ اے قعود اول مرۃ، اول مرۃ قعود اول مرۃ یہ مفعول مطلق بنے گا۔
اس کے بعد ان کے لیے اللہ آپ کو بھلا کریے کہ زجر ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہ ان کے جنازہ پڑھنے سے اللہ منع کر رہا ہے کہ ان منافقین کے، منافق حقیقت میں کافر ہے تو کافر کا کیا جنازہ ہوگا، کافر کا جنازہ کیا ہوگا۔ ولا تصلی علی احد منہم، یہ منہم احد کے لیے صفت بنے گا، اور مات ابداً یہ مات بھی اس کے لیے صفت بنے گا، اور ابداً ظرف بنے گا لا تصلی کے لیے۔ لا تصلی ابداً، کبھی بھی نماز نہیں پڑھنا، علی احد منہم مات علی احد کائن منہم مات ابداً، یعنی میت کسی میت پر آپ ہرگز نماز نہیں پڑھیں گے۔ ولا تقم علی قبرہ، اور اس کی قبر کے لیے دفن اور استغفار کے لیے آپ کھڑے بھی نہیں ہوں گے، اس لیے کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے اس کی دفن میں بھی اس بدبخت کے شامل بھی ہو گئے، اور یہ ہے کہ استغفار بھی اس کے لیے حضرت نے کیا۔ حضرت فرمایا کہ مجھے 70 مرتبہ، یعنی انا مخیر، مجھے اختیار ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اور تخیر کے لیے، سمجھے، اس وجہ سے مجھے استغفار سے منع نہیں کیا گیا۔ یہ حضرت کے اللہ رحمتوں کا مسئلہ ہے، رحمتیں آپ کی یہ کہ جوش میں آ گئی، ورنہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ عرب کا محاورہ تو یہی ہے کہ 70 کے عدد کو یہ اللہ کا 70 اور سینکڑے یہ کثرت کے لیے استعمال کرتے ہیں مولانا۔ انکم رضیتم بالخلود، فرماتے کہ اعلیٰ قبر، اس کی قبر پر بھی آپ دفن کے لیے اور استغفار کے لیے کھڑے، لہذا قبر سے یہی قبر عرفی ہے مولانا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ایک قبر لغوی ہے ما یدفن فیہ المیت، جس کے اندر میت کو دفن کیا جائے، اور قبر عرفی ہے یہی ہے کہ جس کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ قبر لغوی وہ قبر عرفی سے عام ہے، قبر عرفی یہی ہے کہ جو گڑھا ہم دیکھ رہے ہیں جس میں دفن، یہ قبر عرفی ہے، اور قبر لغوی ما یدفن فیہ المیت، میت کو جس میں دفن کیا جائے، چاہے وہ جانور کا پیٹ ہو یا کو، اور اللہ آپ کو بھلا کرے۔ قبر شرعی مقر المیت ہے، میت کا یہ ہے کہ میت کا ٹھکانہ مقر المیت ہے، وہ جانور کے پیٹ بھی ہے، علیین بھی ہے اور سجین بھی ہے، اللہ معاف فرمائے۔ یہ ہے ان میں جب آپ فرق کریں گے تو یہ پنجفیریت اور غیر پنجفیریت دونوں گروپوں کا ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ نسخہ سمجھنے کی توفیق دے دے دونوں گروپوں کو، لیکن اللہ کے فضل سے دونوں کے دونوں بیوقوفی جا رہے ہیں، سمجھے۔ یہ 3 صورتیں ہیں، میں ان میں نسبت زیادہ بیان کرتا بھی نہیں ہوں، کچھ علم اپنے پاس رکھتا بھی ہوں، سمجھے۔ انہم کفروا باللہ، فرماتے اللہ کو انہم کفروا باللہ ورسولہ، اللہ رسول کا انہوں نے انکار کیا ہے، وماتوا، اور مرے اس حال میں کہ وہ فاسقون، کافرون، کفر اور فسق کی حالت میں، اس لیے قطعی الکفر پر آپ لعنت بھیجیں گے۔ ویسے کسی کافر پر لعنت بھیجنے کی اجازت نہیں، یہ آپ کافر کو کہیں لعنت اللہ علیہ کا، آپ پر لعنت یہ ٹھیک نہیں ہے۔ لعنت اللہ علی شر کا کہہ سکتے، اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، فعل پر کریں گے، متعین طور پر اس کافر کو آپ لعنت نہ بھیجیں، عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی توفیق دے دے۔ اس لیے ابو جہل اور عتبہ اور شیبہ اور فرعون اور قارون اور حامان یہ قطعی الکفر ہے، اس وجہ سے ان کو لعنت بھیجیں گے، لیکن عام جو کافر قطعی الکفر، یوں سمجھیے کہ یہ کہ اس کے یہ موت اس پر کفر پر ہو، اس کا جب تک یقین نہیں لعنت نہ بھیجو۔ ولا تعجبکم اموالهم واولادهم، اب سوال یہ کہ ان کو مال مل گیا، فرمایا کہ کچھ بھی نہیں، یہ آزمائش ہے۔ ولا تعجبکم اموالهم واولادهم، ان کے مال اور اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالے، آپ کو نہ بھائے۔ انما یرید اللہ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ان یعذبہم بالاموال، اس مال سے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینا چاہ رہا، فی دنیا کی زندگی میں، وتزق انفسہم، اور ان کے روح نکلے گا، ان یعذب پر عطف ہوگا، ویرید اللہ، اور اللہ چاہتا ہے ان تزہق انفسہم، ان کے ارواح روح نکل جائے اس حال میں، وہم کافرون، اور کافر، یہ کفر ہے۔ وَإِذَا أُنزِلَ سُورَةٌ، جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے اور جس میں تفصیل یہ ہوتا ہے کہ ان آمنوا باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، وجاہدوا مع رسولہ، اور رسول کے ساتھ مل کر کے جہاد کرو، یہ ان تفسیری ہے مولانا۔ تو استاذنک اولو الطول منہم، جو ان میں سے طاقتور ہے وہ بھی آپ سے اجازت مانگتے ہیں، یعنی جن کو کسی قسم کا کوئی عذر بھی نہیں ہے۔ استاذنک جواب شرط اذا کا، استاذنک اولو الطول منہم، جو ان میں سے طاقتور ہے وہ آپ سے اجازت مانگتے ہیں۔ وقالوا ذرنا، اور یہ کہتے ہیں کہ چھوڑ دو ہمیں، کہ نکم مع القاعدین، ہم جن ان لوگ پیچھے بیٹھنے والوں کے ساتھ ہو، یعنی جن کا عذر ہے، معذوروں کے ساتھ، قائدین سے مراد معذورین، معذوروں کے ساتھ ہم بیٹھ جائیں۔ رضو بأن یکونوا مع الخوالف، یہ مردانگی نہیں ہے، یہ راضی ہے کہ خوالف پیچھے رہنے والی عورتیں یا معذورین اور پیچھے رہنے والے بوڑھے انہی کے ساتھ ہو جائیں۔ بأن یکونوا متعلق ہے رضو کے ساتھ، وطبع علی قلوبہم، اور ان کی دلوں پر مہر لگائی گئی ہے، فہم لا یفقہون، اس لیے یہ سمجھتے نہیں۔ لیکن الرسول والذین آمنوا، لیکن رسول اور جو لوگ آپ کے ساتھ، الذین آمنوا معہ، جو آپ کے ساتھ اللہ آپ کو بھلا کرے ہیں، یہ
یہ ہو گیا پورا مبتدا، جاہدوا باموالہم وانفسہم، یہ اپنے مال اور جان سے یہ جہاد کرتے رہتے، ختم۔ واولئک لہم الخیرات، انہی کے لیے نیکیاں ہیں، الخیرات نیکیاں، اعمال حسنہ المقبولۃ عند اللہ، اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ واولئک، اور ظاہر ہے کہ الذین آمنوا معہ، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین، اور جب وہ صحابہ ہے تو اولئک لہم الخیرات، ان کے عمل بھی مقبول ہے۔ انہی کے لیے یہ لوگ ہیں کہ انہی کے لیے الخیرات مقبول قسم کے اعمال ہے، واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہے دنیا اور آخرت کی زندگی میں۔ اعد اللہ لهم جنات تجری من تحتها الانہار، تیار کر کے رکھا اللہ نے ان کے لیے باغات، تجری من تحتها، جنت کے لیے صفت بنے گا، تجری من تحتها الانہار، الانبات، چار نہریں بہتے ہوں گے جو سورہ قتال کے اندر جن کا تذکرہ ہے، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ان نہروں کے اندر، ان باغات کے اندر رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہی اللہ آپ کا دخول جنت، دخول جنت اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ وجاء المعذرون من الاعراب، اور بہانہ تلاش، المعذرون عذر لنگ پیش کرنے والے، بہانہ تلاش، علی کونہم من الاعراب، بدو قسم کے لوگ آ رہے ہیں، لیؤذن لہم، تاکہ ان کو اجازت مل جائے، یہ لہم لیؤذن کے لیے نائب فاعل ہے، لیؤذن لہم مجیء کے ساتھ متعلق ہوگا، وجاء المعذرون من الاعراب لیؤذن لہم، تاکہ ان کو اجازت مل جائے، وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ، وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ رسول سے جھوٹ بولا ہے، اللہ رسول سے جھوٹ بولا، یہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں۔ وجاء المعذرون وقعد الذین کذبوا اللہ ورسول، جا پر عطف ہے، اور جو لوگ جھوٹ بولنے والے اللہ رسول سے یہ پیچھے بیٹھ گئے، بس سیصیب الذین کفروا منہم، سیصیب الذین کفروا منہم، جو ان میں سے کافر ہیں ان کو عذاب علیم، دردناک قسم کا عذاب یہ کہ پہنچے گا۔ سیصیب الکافرین الذین کفروا، سیصیب الکافرین منہم حال کونہم عذاب علیم، سیصیب الکافرین، سیصیب الکافرین منہم، کافر جو ہے عذاب علیم، عذاب علیم کو پہنچے گا۔ ہاں معذوروں کو مستثنیٰ کر دیا، لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى، کمزور لوگوں پر، ولا علی المرضى، مریضوں پر، ولا علی الذین لا یجدون، اور غریب لوگوں پر، لا یجدون ما ينفقون، جو نہیں پاتے ما اتنا مال کی، ينفقون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ یہ سارے کے سارے معطوفات مل کر کے ثابتاً کائنا حاصلا موجودا مستقلا خبر مقدم بنے گا۔ اور حرج یہ لے سکا، اس میں ان پر کوئی کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے، ان کی گرفت نہیں ہوگی۔ اذا نصحوا، لیکن شرط یہ ہے کہ فرماتے ہیں اذا نصحوا للہ ورسولہ، اللہ اور رسول کے خیر خواہ ہوں، جب اللہ اور رسول کے لیے، اللہ اور رسول کے یہ کہ خیر خواہ ہوں، یہ اذا شرط یہ ہے ما قبل خود بخود، یعنی اذا نصح المسلمون للہ ورسولہ، اذا نصح المعذورون، معذور، کچھ لوگ معذور رہتے پیچھے بیٹھ کر کے فتنے کرتے ہیں، تو خیر خواہی یہی ہے کہ پیچھے بیٹھ کر کے کہیں کہ بابا ہم تو معذور ہیں، اور ہمارے اے کاش جی ہمارا چاہتا ہے کہ ہم بھی جا کر کے جہاد میں شریک ہو جاتے، لیکن میں نابینا ہوں، میں لنگڑا ہوں، تو ان کو بھی ثواب ملے گا، سمجھے؟ لیکن بشرطے اللہ رسول کی خیر خواہی کرے۔ خیر خواہی یہی ہے کہ پیچھے رہ کر کے لوگوں میں فتنہ نہ ڈال، اے تیرا شوہر چلا گیا، تیرا بھائی چلا گیا، کیا ملے گا؟ یہاں پیچھے سب کچھ انہوں نے چھوڑ دیا، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ گئے جہاد لڑ رہے جہاد، تو کچھ بڈھے، کچھ مریض لوگ اور کچھ ضعیف اور کمزور پیچھے فتنہ بھڑکانے ہوتے ہیں۔ نصحوا للہ نہیں ہوگا، الدین النصیحۃ للہ ولرسولہ وللمؤمنین ولعامۃ المؤمنین ولکتبہم، دین خیر خواہی کا نام ہے مولانا، سمجھ شریف میں گیا۔ اور نصیحت کہتے ہیں خالص شہد کو، نصیحت کہتے ہیں خالص شہد کو، نصحت العسل، میں نے خالص شہد آپ کو پیش کیا ہے، نصحت العسل، خالص شہد میں نے آپ کو پیش کیا ہے۔ تو اللہ کی رسول کی خیر خواہی کا مطلب یہ ہے انسان اللہ رسول کے ساتھ مخلص ہو۔ الدین النصیحت، دین سب سے بڑی نصیحت ہے، دین سب سے بڑی نصیحت ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں ہے؟ اور نصیحت نصحت العسل، خالص شہد میں نے پیش کیا۔ آدمی کو چاہے اللہ رسول اور مسلمانوں کے ساتھ، آسمانی کتابوں کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ مخلص ہو، منافقت نہ ہو۔ اور نصیحت کا دوسرا معنی آتا ہے یہ کپڑے کے جو ٹکڑے ہیں درزی کاٹ کر کے پھر ان کو سیتا ہے، جوڑتا ہے، سی دیتا ہے، جوڑ دیتا ہے، یہ پورے ایک ساتھ جڑ جاتے ہیں، سمجھے؟ یہ جڑ جاتے پھر قمیص بن جاتے ہیں، ٹکڑوں کو آپس میں سی کر کے جوڑ دیتا ہے، پھر یہ شلوار بن جاتے ہیں۔ تو نصیحت کہتے
جوڑنے کو، نسخت الصوبہ اے خط الصوبہ، میں نے کپڑے کو جوڑ دیا، یعنی سلائی کر کے اس کو جوڑ دیا۔ انسان کو چاہیے اللہ رسول کے ساتھ جڑ جائے اور اللہ رسول سے الگ نہ ہو جائے، دوسری دنیا سے جدا ہو جائے، دوسری دنیا سے الگ تلگ ہو جائے، لیکن اس لیے دین سب سے بڑی نصیحت ہے۔ یہ بخاری کتاب الایمان کی آخری حدیث ہے میرے پیارے دوستو، عزیزو، بزرگو، بھائیو، بدوقتو، الدین النصیحت، کتاب الایمان کی آخری۔ ان تفسیری ہے، سمجھے، بس تفسیر کہہ کر کے چھوڑ دیں، اور بیان آمینو کہہ کر کے اس کو جوڑ بھی سکتے جی۔ اوحینا یہ تعویل کریں گے، تضمین ہے، سمجھے بھائی، تضمین ہے، سمجھے، اذا انزلت، اذا اوحیت کے معنی میں ہے، اذا نودیت، اس طرح تضمین کا معنی۔ لیس علی الضعفاء حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ، اذا نصحوا للہ ورسولہ یہ ظرفیہ ہے یا شرط ہے، تو ما قبل خود دال علی الجزاء، اذا نصحوا للہ ورسولہ، یہ معذور لوگ، کمزور لوگ اور مریض لوگ اور غریب لوگ، لا یجدون ما ينفقون، جو مال نہیں مل رہا خرچ کرے، بشرطے کہ یہ لوگ خیر خواہ ہو اللہ رسول کی۔ ما علی المحسنین من سبیل، نیکوکاروں پر کسی قسم کا کوئی الزام نہیں ہے، کوئی گرفت نہیں ہے۔ ما علی المحسنین، علی المحسنین خبر مقدم بنے گا، من زائدہ ہے اور سبیل مبتدا مؤخر ہے۔ لیس سبیل، لیس سبیل علی المحسنین، محسنین پر، نیکوکاروں پر۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والے کمی کوتاہیوں کو اور رحیم ہے اپنے بندوں پر۔ جہاد جو اللہ نے لاگو کیا ہے یہ بھی ظلم نہیں ہے، یہ بھی اللہ کو بلا کر رحمت ہے۔ ولا علی الذین، لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین، نہ ان لوگوں پر کوئی گرفت ہے، نہ ان لوگوں پر کوئی گرفت ہے، اذا ما اتوک، جب آپ کے پاس آتے ہیں، لتحملہم، کہ آپ ان کو سواری دے دے، اور حال یہ کہ قلت، حال یہ قلت لا اجد ما احملکم علیہ، آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس وہ سواری نہیں کہ میں تمہیں سواری کے لیے دے دوں، تولو، تو اب یہ ہے کہ اذا کا جواب ہو، تولو، پس وہ واپس ہو جاتے ہیں اس حال میں کہ وہ اعینہم تفیض من الدم، ان کی آنکھیں بہتی ہیں، من الدم، آنسو بہا دیتے، حزنا، غمزدہ ہو کر کے، غمزدہ اس بات پر کہ اللہ یجد ما ینفقون، ان کے پاس نہیں مال، اتنا مال نہیں ہے کہ جس کو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ یہ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ صحابہ آگے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ ایک مہینے سے اعلان کر رہے ہیں اس کے لیے، غزوہ تبوک میں جانے کے لیے، اور یہ غزوہ، میں نے عرض کیا کہ کسی بھی غزوہ میں نبی نے نام نہیں لیا ہے، کسی بھی غزوہ میں، نہ بدر میں نہ احد میں، کسی بھی غزوہ میں ورع، توریت فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، توریت اشارتاً، لیکن غزوہ تبوک کا نام لے کر کے مہینہ 2 مہینے پہلے سے کہ ہمیں جانا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، ان کے لیے اللہ آپ کا بھلا کرے، ہرقل کے لشکر کا مقابلہ کرنا ہے، اس کے لیے حضرت نے باقاعدہ یہ کہ اعلان کیا اور نام لیا، تو یہ بھی صحابہ بھی سمجھتے تھے اس کی اہمیت کو، تو انہوں نے کہا کہ اتنا لمبا سفر ہے یا رسول اللہ، ہمیں سواری چاہیے، تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سواری میرے پاس نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ بغیر نوشیدہ نے چائے جنگ نہ میں شود، آدمی چائے نہیں پیے گا، کچھ کھائے گا نہیں تو جنگ کیسے کرے گا، تو سواری نہیں، ہم کیا کریں، واپس ہو گئے تو وہ رو رہے تھے کہ ہم غزوے سے پیچھے رہ رہے، ان پر کسی قسم، چونکہ ان کی نیتیں ہیں، اور 5ویں پارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ بھی مجاہدین کے ساتھ ثواب میں شریک ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، مجاہدین کو ان سے 1 درجہ اوپر فضیلت ہے، اور جو پیچھے رہ رہے ہیں ان پر مجاہدین کو درجاتن، کئی درجہ 5ویں پارے میں گزر چکا ہے، درجاتن اور درجاتن دونوں کا فرق میں نے آپ کو وہاں بتایا، 2 آیتوں کے اندر ایک ساتھ ہے۔ وَلَيْسَ عَلَى الَّذِينَ، اور نہ ان لوگوں پر حرج ہے، الَّذِينَ اِذَا مَا أَتَوْكَ، جب آپ کے پاس آتے ہیں، لِتَحْمِلَهُمْ، کہ آپ ان کو سوار کریں، یعنی سواری دے دیں، لِتَحْمِلَهُمْ متعلق ہوگا اتو کے ساتھ، اور قُلْتَ، آپ نے کہا، یہ اذا کا جواب بنا دے دو، یا وقت قُلْتَ اس کو حال بنا کر کے، تو اذا کا جواب آگے تولو اس کو بناتے، دونوں ہے، اگر اس کو آپ نے جوابی شرط بنایا تو آگے تولو جو ہوگا وہ جملہ استینافی ہوگا۔ وَلَا عَلَى الَّذِينَ اِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا، جب آپ کے پاس آ جائے کہ سواری دے دے، قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ، تو آپ کہتے کہ لا أَجِدُ مَا، نہیں ہے میرے پاس کوئی اونٹ کہ أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ، جس پر میں تمہیں سوار کر دوں، سواری دے دو، تولو، پس یہ لوگ واپس ہوتے اس حال میں کہ وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ، فرماتے اس کی آنکھیں بہتی ہے، من الدم، آنسو سے، آنسو بہا
بہا دیتی آنکھیں. یہ من الدم تفیضوں کے ساتھ خبر بنے گا اعینوں کے لیے. حزناً غمزدہ ہو کر کے یہ مفعول لہو بنے گا. حزناً غمزدگی کی وجہ سے اس بات پر غمزدہ ہے من اللہ یجدوا ما ينفقون. من اللہ یجدوا یہ تفیضوں کے ساتھ متعلق ہوگا. تفیض من الدم آنسو بہا رہے اس بات پر اللہ یجدوا یا من ان یجدوا. اب یہ مفعول بھی بنے گا اس کے لیے تفیضوں کے لیے. اصل حقیقت وہی ہے جو من اللہ یجدوا ما ينفقون کہ ان کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ جس کو وہ خرچ کرے. انما السبیل ہاں گرفت ہوگی اور الزام اور گرفت کس پر؟ یہ السبیل مبتدا ہوگا. کائنون علی الذین یستاذنونک ان لوگوں کی گرفت ہوگی جو آپ کے پاس اجازت مانگتے ہیں. حال یہ کہ وہ اغنیا ان کے پاس مال بھی موجود ہے وسائل بھی موجود ہے جہاد میں جانے کا بس ان کی گرفت ہوگی. جی رضوا بأن يكونوا مع الخوالف پیچھے رہنے والوں کے ساتھ راضی ہو کر کے رہتے ہیں. وطبع اللہ علی قلوبہم اللہ نے کہ دلوں پر مہر لگا دے. فہم لا یعلمون اب یہ علم نہیں رکھتے جہاد کی اہمیت کا یا یہ ہے کہ اپنے کہ اللہ نے دل پر مہر لگایا ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اللہ نے مہر لگا دی. حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک سے واپس آ گئے تو منافقین نے آ کر کے جو منافق گئے نہیں تھے تو انہوں نے عذر شروع کر دیا. حضرت میری والدہ بیمار تھی عجیب کیفیت تھی عجیب مسئلہ تھا. حضرت میری بیوی کو جو ہے نا بیوی کو درد ذیق کا مسئلہ ہو گیا تھا. عذر لنگ ہر قسم کی. جب حضرت واپس آ گئے تو اس قسم کی پیش تو اس کے بارے میں اللہ پہلے سے بتا رہے کہ جب آپ واپس جائیں گے تو یہ لوگ آئیں گے اس قسم کے آزار اپنے عذر لنگ جس کو کہا جاتا ہے اس قسم کے عذر پیش کریں. آپ انسان ہیں آپ عالم الغیب ہیں. آپ اگر خوش بھی ہو جائیں کسی سے آپ اگر کسی سے خوش بھی ہو جائیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اور اللہ اس کی گرفت کرے گا. سمجھے آپ راضی بھی ہو جائیں کچھ بھی نہیں ہوگا جبکہ حقیقت میں وہ مجرم ہے. یعتذرون الیکم یا آپ کے سامنے عذر پیش کریں گے. اذا رجعتم الیہم جب آپ واپس جاؤ گے ان کے پاس تبوک سے. اذا رجعتم یعنی تبوک سے واپس جاؤ گے الیہم مدینہ ان کے پاس یہ عذر پیش کریں گے. اور اذا رجعتم یہ ظرفیہ محض ہے یعتذرون کے لیے یعنی یعتذرون الیکم وقت رجوعکم الیہم جب آپ سے رجوع کریں گے. قل کہہ دے لا تعتذروا اپنے عذر پیش نہ کر دو. لن نؤمن لکم ہم تمہاری تصدیق نہیں کریں گے. قد نبأنا اللہ من اخبارکم اللہ نے ہمیں جملہ تعلیل اللہ نے ہمیں بتا دی من اخبارکم تمہارے اللہ کو خبریں تمہاری خبریں کہ تم بیٹھ گئے تھے بغیر کسی عذر کے اللہ نے ہمیں بتا. وسير اللہ وسيجزل اللہ عملکم ورسولہ اللہ تعالیٰ اور رسول تمہارے اعمال کو دیکھیں گے زمانہ مستقبل کے اندر کہ هل تجاہدون فی المستقبل ام لا. سمجھے یہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ہے. سمجھ شریف میں کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وسير اللہ عملکم ورسولہ اللہ تمہارے اعمال کو دیکھیں گے رسول دیکھیں گے اپنی زندگی کے اندر. مفسرین لکھتے ہیں ورنہ یہ نہیں کہ نبی ابھی سارے اس وقت بھی سارے حالات جانتا ہے آپ عالم الغیب ایسا نہیں ہے. وسير اللہ عملکم اور اگر نبی سارے اعمال کو جانتا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ تو اس دفعہ غزوے میں پیچھے رہ گئے اب آگے جا کر کے غزوات آتے رہیں گے. دیکھے گا نبی کہ آپ لوگوں میں سے کتنا یہ ہے کہ آپ کے اندر سچائی ہے. سمجھے اور آئندہ مستقبل میں جہاد ہوتے رہیں گے اس میں اگر آپ نے صحیح کردار ادا کر دیا تو ٹھیک ہے نہیں کیا تو پتہ چلے گا کہ وہ پرانا غدار ہے تیرے اندر کوئی اصلاح نہیں ہوئی. اگر سیر اللہ عملکم ورسولہ کہ رسول بھی تمہارے اعمال کو دیکھیں گے اس سے باخبر ہے عالم الغیب ہے حاضر و ناظر ہے. اگر اس سے عالم الغیب اور حاضر الحاضر اور تمام اعمال پر نبی کا مطلع ہونا مراد لے لیں تو پھر اگلے والے صفحہ پر دیکھ لو آیت نمبر 105 ہے. آیت نمبر 105 سمجھے مل گیا. آیت نمبر وقل اعملوا عمل کرتے رہو فسير اللہ عملکم ورسولہ والمؤمنون اللہ رسول اور مومنین تمہارے اعمال کو دیکھیں گے. تو ماشاءاللہ مومنین بھی سارے کے سارے حاضر الغیب عالم غیب اور حاضر الناظر ہے. کس کو سمجھ میں آ گیا تو یہ آیت تو اللہ کو بلا کر آگے بھی تو آ رہی ہے. تو اس لیے اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ اس دفعہ تو تم بزدل بن گئے. اب اگر آپ توبہ کر رہے ہیں توبہ طائب ہے تو آگے چل کر کے غزوات آئیں گے. آپ اپنے اس کی تلافی کرنا چاہیں تو اللہ رسول دیکھیں گے کہ مستقبل میں هل تجاہدون ام لا آپ جہاد کرتے ہیں. صرف اتنا سا مقصد ہے. اس سے عالم الغیب اور حاضر ناظر ہونا یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں. ٹیٹ رہیے گا سمجھے ملنگو یہاں مشکل ترکیبیں آ رہی ہیں اور ان کی طرف ٹیٹ رہیے گا. تعبیل کر لو لأجل ایک من جو ہے نا اجلی ہے.
ہاں مولانا قد نبانا اللہ من اخبارکم وسیر اللہ عملکم ورسولہ، اللہ تعالیٰ مستقبل میں آپ کے عمل کو دیکھیں گے اور رسول بھی. ثم تردون الی عالم الغیب والشہادت، پھر عالم الغیب والشہادت کے پاس، عالم الغیب والشہادت طے شدہ اللہ پاک ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. فینبئکم بما کنتم تعملون، اللہ تمہیں بتا دیں گے جو کچھ تم نے کیا. بما کنتم تعملون متعلق ہوگا. سیحلفون باللہ، ضرور بالضرور یا ان قریب، دونوں معنی سین کے آپ کو بتائیں. سیحلفون باللہ لکم، فرماتے اللہ کی قسم اٹھائیں گے، لکم تمہاری رضامندی کے لیے کہ تم کسی طرح خوش ہو جاؤ. سمجھے؟ اذا انقلبتم الیہم، جب یہ ہے کہ آپ واپس ہو جاؤ گے ان کے پاس. یہ اذا انقلبتم الیہم بھی ظرفیہ محض ہے یحلفون کے لیے، یعنی سیحلفون باللہ لکم وقت انقلابکم الیہم، وقت انقلابکم الیہم، جب آپ واپس جائیں گے. لتعرضوا عنہم، تاکہ آپ ان سے اعراض کریں. یحلفون کے ساتھ متعلق ہو، لتعرضوا عنہم، تاکہ اعراض کریں. اعراض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پھر ان کو توبیخ نہ کریں، آپ ان کو جھڑکے نہیں. ہر ایک کی کوشش ہوگی کہ ہمارے بد کرداری سے اور ہمارے بزدلی سے نبی روگردانی کرے. لتعرضوا عنہم فاعرضوا عنہم اذا کان الامر کذلک، جب صورت یہی ہے، اگر یہ قسم اٹھائیں، اس لیے کہ نحن نحکم بالظواہر واللہ اعلم بالسرائر، محمد رسول عالم الغیب نہیں ہے. اگر قسم اٹھائیں، اذا کان الامر کذلک، اس کا مطلب ہے ان حلفوا، اگر یہ قسم اٹھائیں، فاعرضوا عنہم، ان سے روگردانی کر دیں. سمجھے؟ اگر قسم اٹھائیں، پتہ ہے کہ ظاہر قرائن سے کہ منافق ہے، قسم اٹھا رہا ہے، تو آپ چھوڑ دو ان کو. کیوں؟ انہم رجس، یہ پلیت لوگ ہیں. قسمیں اٹھائیں گے پلیت لوگ، اور پلیتی سے انسان جتنا دور رہے اچھا ہے، پلیتی سے انسان جتنا دور رہے اچھا. انہم رجس ومأواہم جہنم، ان کا انعام یہ ہے کہ ان کو جہنم ملے گا. جزاء بما كانوا یکسبون، یجزون جزاء، یجزون جزاء بما كانوا یکسبون، بما كانوا جزاء کے ساتھ متعلق ہوگا. بما كانوا یکسبون من النفاق، جس نفاق کا ارتکاب انہوں نے کیا ہے. یحلفون لکم لترضوا عنہم، پہلے والے یحلفون سے بدل ہی ہے. یحلفون لکم، یہ آپ کے لیے قسم اٹھائیں گے، لترضوا عنہم، تاکہ اللہ آپ کا بھلا کر آپ ان سے راضی ہو جائے. یہاں بھی اسی طرح یحلفون لکم لاجل رضائکم، یا آپ کی رضامندی کے لیے قسم اٹھائیں گے. سمجھے بھائی جان؟ لاجلکم، آپ کی وجہ سے. لترضوا عنہم، کہ انجام کار آپ ان سے راضی ہو جائے، یہ تعویل کرو گے. فإن ترضوا عنہم، اگر آپ ان سے راضی بھی ہو جائے، فرماتے کہ لا ینفعکم رضاکم، اگر آپ راضی ہو جائیں، لا ینفعہم رضاؤکم، سمجھے؟ آپ کی رضامندی ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. کیوں؟ فإن اللہ لا یرضی عن القوم الفاسقین، گند سے اللہ راضی نہیں ہوتا. اڑے سمجھ آنی ہے؟ یہ تعلیل ہے اس جواب مقدر کے. فإن ترضوا عنہم، اگر آپ ان سے راضی ہو جائیں، فرماتے ہیں کہ لا ینفعہم رضاکم، تمہاری رضامندی ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. کیوں؟ فإن اللہ لا یرضی عن القوم الفاسقین. الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر واللہ یعلم حدود ما انزل اللہ، بدو لوگ اشد بہت سخت ہے، کفرن کفر کے لحاظ سے، ان کے اندر تعلیم بہت کم ہوتی ہے. الاعراب اشد کفرن، یہ سخت ہے، فرماتے ہیں کہ کفر کے لحاظ سے، ونفاقن، اور نفاق کے لحاظ سے. واجدر، تمیز بنے گا اشد کی نسبت سے. واجدر، اور قریب تر ہے اور حقدار ہے اس بات کا بھی. اللہ یعلم، اب یہ اللہ آپ کا بلا اجدروں کے لیے بنے گا، یہ مفعول بنے گا، لیکن حقیقت میں وہی متعلق ہے. بے اللہ یعلم، اور قریب تر ہے اور حقدار ہے اس بات کا. اللہ یعلم حدود ما انزلہ اللہ علی رسول، اللہ نے جو کچھ اپنے نبی پر اتارا اس کے احکام کو یہ جانتے نہیں. حدود کا ترجمہ احکام سے کرو. واجدر اللہ یعلم حدود ما انزلہ اللہ علی رسول، اپنے رسول پر اللہ نے جو اتارا ہے. قریب تر کے بدوں کو ان کا پتہ نہیں. واللہ علیم حکیم، اللہ تعالی جانتا ہے ان کی منافقت کو. حکیم، اور خدا تعالیٰ یہ کہ حکمت والی ذات ہے. اللہ ان کو رسوا بھی کر دے گا کسی ٹائم پہ، لیکن اس کی حکمت کو اللہ جانتا ہے کہ تاخیر کرتا ہے. سمجھے؟ بدو لوگ. باقی حضرت عمر کا قول آپ حضرات اساتذہ سے سنتے رہتے ہیں، علیکم بدیوان شعراء الجاہلیت، جاہلیت کے اشعار کو دلیل سمجھو. لغت کے اندر وہ دلیل ہے، باقی احکام شریعہ میں ظاہر ہے یہاں نفی احکام شریعہ کی. بدو لوگ احکام شریعہ سے بہت دور ہے، احکام شریعہ کو نہیں جانتے. میں خود بدو ہوں آپ کے سامنے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ہم تو خود بدو ہیں، بدو لوگ ہیں. بدو آ گیا تو صبح کو امام صاحب یہ پڑھ رہا تھا، الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر. تو عربی تو وہ سمجھتے ہیں، ان کی زبان فصیح عربی ہے. تو نماز کے اندر ڈنڈا اٹھا کر کے اس نے 3-4 امام کو مار کر کے بھاگا کہ ہمیں کہتا ہے کہ اشد کفرا ونفاقا، بدو کو کہتے ہیں اشد کفرا ونفاقا. مار کر کے اس کو ڈنڈے مار کر کے بھاگا.
بھاگا بالکل تاریکی میں نکل گیا، وہاں جاد کہ بجلی تو ہوتی نہیں ہے۔ کئی زمانے کے بعد اسی مسجد میں آ گیا، واپس آ گیا تو امام صاحب اللہ کی شان اتفاقاً یہی آیتیں پڑھ رہے تھے، لیکن اس کی آمد سے پہلے یہ آیت گزر گئی تھی، اللہ راشد کفر، یہ آیت گزر گئی تھی۔ اس کے بعد آگے اگلے والی آیت یہ ہے کہ اللہ آپ کو بھلا کرے 99 جو آیت آتی ہے، سمجھے بھی جان، وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اس پر پہنچا تھا یہ دونوں آیت امام صاحب جب وہ پہنچا تو وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، بدو سب بیکار نہیں ہے، ان میں سے کچھ اللہ رسول پر آخرت پر ایمان لانے والے بھی ہیں، سمجھے؟ تو کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ اس ڈنڈے نے بہت فائدہ دیا امام صاحب کو، سمجھے؟ کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے، ڈنڈے نے بڑا فائدہ دیا، سمجھے کہ اب تو صحیح ہو گیا۔ وَأَجْدَرُكَ عطف ہے اللہ کا بھلا کر، اجدرک اشد پر، وَأَجْدَرُ بِأَلَّا يَعْلَمُ حُدُودَ مَا أَنزَلَهُ اللَّهُ، اور قریب تر ہے کہ اللہ آپ کو بھلا کرے اس بات سے یہ حقدار ہے اس کے کہ اللہ یعلم حدود، کہ وہ نہ جانتے ہوں اللہ آپ کو بھلا کر حدود احکام ما انزلہ اللہ علی رسول، واللہ علیم، اللہ کے نفاق کو جانتا ہے، اور حکیم، اور اللہ تعالی حکمت والے بھی ہے، اور اللہ تعالی اگر وقتی طور پر ان کو سزا مؤخر کرے سزا دے دے گا۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور بدو میں سے خبر مقدم بنے گا، من کچھ وہ ہے کہ یتخذو، کہ ما ينفقه مغرما، جو کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کو بناتا ہے اور اس کو شمار کرتا ہے مغرما، جرمانہ، یعنی کچھ اگر پیسے دیتا بھی ہے تو اس کو جرم۔ ومن الاعراب من یتخذ ما ينفقه، جو کچھ وہ خرچ کرتا ہے مغرما، اس کو اللہ کو بلا کر جرمانہ سمجھتا ہے، یہ دوسرا مفعول بنے گا، یتخذ ما ينفقه پہلا مفعول اور من مبتدا ہوگا۔ ويتربص بكم کا معنی لکم الدوائر، اور آپ کے لیے برے وقت مصیبتوں کا انتظار، کہ مسلمانوں پر برے دن آ جائیں۔ آگے بد دعا ہے مولانا، علیہم دائرۃ السوء، انہی پر برے دن آ جائیں، انہی پر گردشیں آ جائیں، دائرۃ السوء، اور بری گردشیں ان پر آ جائیں، خدا کرے کہ ان پر عذاب ہے، یہ بد دعا ہے مولانا، جملہ معترض ہے۔ واللہ سمیع، اللہ ان کی اقوال کو سنتا بھی ہے، اور علیم، اور اپنے علم کے مطابق سزا بھی دے گا۔ لیکن بدو سارے اس طرح نہیں ہے۔ ومن الاعراب من یؤمن، یہ تیسری جماعت ہے، ومن الاعراب من یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور اعراب میں سے کچھ وہ ہے کہ اللہ اور آخرت پر ان کا ایمان ہے۔ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُهُ، اور جو کچھ وہ خرچ کرتا ہے اس کو شمار کرتا ہے قربات، ثواب، قربات عند اللہ، یہ عند اللہ ظرف بنے گا یتخذ کے، وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُهُ قربات، اس کو ثواب سمجھتا ہے۔ وصلوات الرسول، اور نبی کی دعاؤں کا ذریعہ، صلات کا ترجمہ کرو دعا، نبی کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتا ہے، یہ ہے اللہ کو بھلا کر۔ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُهُ، ما ينفق مفعول اول بنے گا یتخذ، اور قربات مفعول ثانی۔ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قربات عند اللہ وصلوات الرسول، الا انہا، نبی کی دعائیں، متنبہ ہو جاؤ لوگوں، الا انہا، نبی کی دعائیں اور صلوات الرسول، قربت لہم، یہ ان کے لیے اللہ آپ کو بھلا کریے کہ قربت کا ذریعہ ہے، اور ان کے لیے اللہ آپ کو بھلا کرے دعا ہے۔ الا انہا قربت لہم، یہ ان کے لیے ثواب ہے اور اللہ سے ان کو قریب کرنے والے۔ سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، اللہ اپنی رحمت میں داخل کریں گے، ان اللہ غفور رحیم۔ اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے، اب اللہ تعالیٰ سابقین الی الاسلام کی فضیلت بیان کر رہا ہے، ربط تقابل ہے مولانا، سمجھے، ربط تقابل، یہاں تک کہ زیادہ تر کافر منافقین ان کا تذکرہ ہو گیا، اب ربط والسابقون الاولون، فرماتے والسابقون الاولون، سبقت کرنے والے، عقائد میں سبقت کرنے والے، الاولون فی الاعمال، اعمال کے اندر بھی عمل، والسابقون فی العقائد، ایمان کے اندر اور ہجرت کے اندر اور عقائد کے اندر سبقت کرنے والے، الاولون فی الاعمال الصالحہ، اعمال صالحہ کے اول، حال کونہم من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار میں سے، والذین، اور وہ لوگ، اتبعوہم، جنہوں نے ان کی پیروی کی، بإحسان، اخلاص کے ساتھ یا خوبصورتی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کی، یہ سارے معطوفات مل کر کے مبتدا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ہو گیا مولانا۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم، رضی پرتف، وأعد لهم، اللہ نے تیار کی ان کے لیے جنات، باغات، تجری من تحت الانہار، تجری تحت الانہار، ان کے نیچے 4 نہریں بہتی ہوں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ ذالک، یہ رضامندی، ذالک الرضوان، رضوان اللہ، اللہ کی رضامندی، الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی، اللہ کی رضامندی، رضا
رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ سے سمجھ میں آ رہا ہے اللہ کی یہ رضامندی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ارحم امتی بھی امتی ابو بکر کہا ہے اور رضی اللہ کہا، یہ نبی پر جھوٹ ہے۔ دو مقولہ ہوں گے نبی کے، ایک ابو بکر ارحم امتی بھی امتی ابو بکر اور دوسرا رضی اللہ عنہ، واشہدہم فی امر اللہ عمر رضی اللہ عنہ، دو مقول ہے، جبکہ دوسرا مقول نبی نے نہیں کہا، اس کا قائل نبی نہیں ہے۔ اس لیے حضرت اقدس وہ تعویل بتاتے تھے، مفتی نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے کہ آپ یہ کر دیں، وقف کر دیں یہاں ارحم امتی بھی امتی ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ اب آپ رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں، میں اس کو میں کالا کا مقولہ نہیں بنا رہا ہوں، بلکہ یہ میری طرف سے ایک دعا ہے، اس لیے کہ ماضی مستقبل کے معنی میں، مقام دعا کے اندر مستقبل کے معنی میں ہوتا، یہ میری طرف سے دعا ہے، انشاء ہے، یہ میری طرف سے دعا ہے انشاء۔ تو پھر فرمایا کہ اس کی گنجائش ہوگی، ورنہ نبی پر جھوٹ بولنا ہے۔ اللہ کرے کہ آپ کو اس سے کوئی اچھا جواب ہو تو مجھے بتا دینا۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِمَّنْ ثَبَتَ حَوْلَكُمْ، سمجھے، من الاعراب اس ثبت کے ساتھ متعلق ہوگا، اس سے حال بنے گا، اور یہ جار مجرور خبر مقدم، منافقون مبتدا مؤخر، اور آپ کے دائیں بائیں، آپ کے دائیں بائیں بدو ان منافق ہیں، ان میں منافق یہ ہو گیا جی۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، آپ کی یہ کہ ارد گرد اللہ آپ کا بھلا کریں، کہ درا حال ہے کہ عرب میں سے منافقون منافق بہت ہے۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَوْمٌ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، اور اہل مدینہ میں سے بھی قوم، ایک ایسی قوم ہے کہ مردوا علی النفاق، جو نفاق پر جمے ہوئی ہے، مردو کا من اثر جمے ہوئی ہے نفاق پر۔ ومن اہل المدینہ خبر مقدم بنے گا، قوم مردو، قوم موصوف ہوگا، مردوا علی النفاق اس کے لیے صفت، یہ خبر یہ مبتدا مؤخر ہوگا۔ لا تعلمهم، یہ مردو کی ضمیر سے اللہ آپ کا بھلا کر حال، لا تعلمهم آپ ان کو جانتے نہیں ہیں، نحن نعلم ہم ان کو جانتے ہیں، آپ ان کو نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں۔ اب مسئلہ ہے مولانا، خیال کر لینا، وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، آپ گفتگو سے اندازہ کریں گے کہ یہ منافق ہے، اس لیے کہ چور کی داڑھی میں تنکا ہوتا ہے، آپ گفتگو سے اندازہ کریں گے، لیکن ان کے خوب سے باطنی کو علم دو مفعول چاہتا ہے، لا تعلمون نحن نعلم، یہاں ایک ایک مفعول ہے۔ تو علامہ یہ ہے کہ امام راغب رحمۃ اللہ علیہ، امام راغب رحمۃ اللہ نے قاعدہ لکھا ہے کہ جب علم کا صلہ، جب علم اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے اس کا ایک مفعول ہو تو پھر اس کا تعلق ذات سے ہوگا۔ اب مانا ہوگا لا تعلم ذواتہم، آپ ان کے ذوات کو نہیں جانتے، ان کے خوب سے باطنی کو جو اندر چھپی ہوئی ہے اس کو آپ نہیں جانتے، اس کو ہم جانتے ہیں۔ باقی ولا تعرفن فی لحن القول، زبان اور باتوں سے کچھ آپ اندازہ کریں گے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اصل خوب سے باطن جو چھپا ہوا ہے ان میں اس کا آپ کو علم نہیں۔ لا تعلمهم نحن نعلمهم، یہ حال بن گیا، اللہ کا بھلا کرے، اور نحن نعلم استئناف ہوگا، سنعذبهم مرتين، ہم ان کو دو، یہ ہے کہ دو مرتبہ ان کو عذاب دے دیں گے، دو مرتبہ، ایک مصائب دنیا کے اندر اور دوسرا ہے کہ قبر کے اندر، سمجھے، سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم، پھر سنگین عذاب کی طرف ان کو لوٹایا جائے گا، وہ جہنم ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اب یہ ہو گیا، اور آگے سمجھو مولانا، وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ آخَرُونَ اعْتَرَفُوا، اب یہ جماعتیں تقسیم کر رہا ہے، سمجھ میں آ گیا؟ اور یہ سارے کے سارے منافق بھی نہیں ہے، یہ تو منافق ہو گئے، بدو بھی ہے، اور اہل مدینہ کے اندر کچھ اور لوگ بھی ہیں منافق، اور وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور اہل مدینہ میں، یہ اہل مدینہ خبر مقدم بنے گا، آخرون کچھ اور ہیں، اعترفوا بذنوبہم، وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے کہ ہم پیچھے رہ گئے، جی یا رسول اللہ انا تخلفنا، ہم غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے، اعتراف کرتے، خلطوا عملا صالحا، انہوں نے عمل صالح کو ملایا ہے گناہوں کے ساتھ، اللہ کا بھلا کرے، یعنی ان سے قصور بھی ہو گیا ہے لیکن عمل صالح بھی ان کا ہے، خلطوا عملا صالحا وعملا آخر سیئا، وعملا آخر سیئا، برائیاں بھی ان کو ہے، غزوہ سے پیچھے بھی ہیں اور نیکیاں بھی ہیں، یہ ہو گیا مولانا اللہ، یہ پورا کا پورا مبتدا بنے گا، خیال کر لینا، ومن اہل المدینۃ خبر مقدم بنے گا، آخرون موصوف، اعترفوا بذنوبہم یہ صفت، خلطوا عملا صالحا یہ صفت، وعملا آخر سیئا یہ خلطوا کے لیے مفعول بنے گا، وعملا آخر سیئا اور یہ بھی صفت بنے گا خلطوا بھی آخرون کے لیے، یہ مبتدا مؤخر ہو گیا، من اہل المدینۃ خبر مقدم، خیال کر لینا مولانا ٹوپی نہ گرس، وآخرون اعترفوا بذنوبہم
خالطوا عملا صالحا وآخر سیئا. یہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ تقریباً 10 صحابہ تھے. یہ 10 صحابہ تھے جو پیچھے رہ گئے کہ یا رسول اللہ ہم مانتے ہیں کہ ہم سے یہ کہ غلطی ہو گئی اور ہم پیچھے رہ گئی ہے، لیکن ان کی نیکیاں بھی تھیں. اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ انہوں نے اپنے آپ کو مسجد کے ساتھ، جیسے ابو لبابہ کا مسئلہ نویں پارے میں آپ کے سامنے گزرا، اسی طرح انہوں نے مسجد کے پلروں کے ساتھ اپنے آپ کو باندھا. اور حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی توبہ قبول ہو گئی. تو پھر رسول پاک نے آ کر کے ان کو کھولا. آپ کو وہی آ گئی کہ یہ لوگ مخلص ہیں. بہرحال انسان سے غلطی ہو ہی جاتی ہے، تو حضرت نے آ کر کے ان کو کھول دیا صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ حضرت نے آ کر کے ان کو کھول دیا، اور کھولنے کے بعد توبہ قبول ہوگی. پھر کھولنے کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ خذ من اموالنا یا رسول اللہ وطہرنا بہا. حضرت ہم اپنا مال صدقہ کرتے ہیں، ہمارے صدقہ بھی قبول کر لو. حضرت نے فرمایا کہ نہیں، میں آپ کے صدقہ کو قبول نہیں کروں گا. اس پر آ گیا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا وتزکیہم بہا. ان سے لے لو، اگر یہ صدقہ کر رہے ہیں تو ان سے لے لو. آپ لوگ اردو سمجھتے نہیں سمجھتے؟ اے مولانا مسلم. عسى اللہ ان یتوب علیہم، توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کر لے. عسى اللہ ان یتوب علیہم ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. خذ من اموالہم، انہوں نے کہا تھا کہ ہم مال دیتے، حضرت نے فرمایا قبول نہیں کرتا، اس کو حکم ہو گیا خذ من اموالہم صدقۃ، ان کے مال سے صدقہ لے لو، ایسا صدقہ کہ تطہرہم، آپ ان کو یہ کہ گناہوں سے پاک کر دیں، وتزکیہم بہا، اور اس مال کے ذریعے سے ان کو تزکیہ کریں، یعنی روحانی تزکیہ ان کا ہو جائے. سمجھے؟ اسی کو تصوف کہتے ہیں. تصوف کا نام پرانا تزکیہ نفس اور احسان اور اخلاص، احسان اور اخلاص یہ تصوف کے نام ہے. حدیث جبریل آپ پڑھتے ہیں، حدیث اخلاص بھی اس کو کہتے ہیں، لمبی حدیث مشکات میں بھی، اول میں بھی، اور اسی طرح دیگر کتابوں. وَتُزَكِّهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، ان کے لیے دعا کرو، وصلی علیہم، ان کے لیے دعا کرو. ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کی دعا، ان صلاتک سکن لہم، ان کے لیے باعث اطمینان ہے، لہم سکن کے ساتھ. واللہ سمیع لدعائہم، خدا ان کی دعاؤں کو سنتا ہے، اور علیم باحوالہم، کی حالت کو بھی جانتا ہے. یا سمیع لدعائک اور علیم بحالک. علم یعلم ان اللہ یقبل التوبۃ عن عبادہ، کیا معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہو یقبل التوبۃ عن عبادہ. یہ ان من کے معنی میں، یہ ان من کے اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے. وَيَأْخُذُ صدقات، اور اللہ تعالیٰ صدقات کو قبول کرتا ہے. اللہ صدقات کو لیتا ہے، قبول کرتا ہے. اصل میں حدیث کے الفاظ یہ ہے، جب آدمی صدقہ کرتا ہے تو اللہ اس کو اپنے دستے مبارک میں لیتا ہے، لے کر کے خدا اس کو اس طرح بڑھاتے ہیں جیسے کہ آپ میں سے کوئی اپنی گھوڑی کی بچے کو یا اونٹنی کے بچے کو جس طرح پال کر کے آپ بڑا کر دیتے ہیں، اللہ آپ کے صدقے کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر کے اس کو بڑا کر دے گا. ترمذی اس لیے یاخذ کا لفظ استعمال کیا، وہاں حدیث میں بھی یاخذ، یہاں ویاخذ صدقات، اللہ صدقات کو بھی لے لیتا اپنے دستے مبارک میں. اور اللہ کے دونوں ہاتھ یمین ہے، اس میں یسار نہیں ہے. اللہ کے دونوں ہاتھ، وکلتا یدہ یمین، اللہ کے دونوں ہاتھ یمین ہے. وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات توبہ کو قبول کرنے والے، جیسے ان کی توبہ کو قبول کر لیا اور ان پر رحم فرمایا. وَقُلِ اعْمَلُوا، اس کے اللہ آپ کو بھلا کرے. یہ اہل خلط کو سمجھے بھائی کہ ہم سے اس دفعہ غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دو، تو ان کو بتاتے سمجھے آئندہ ہم ٹھیک ہو جائیں گے. وَقُلِ اعْمَلُوا، آپ ان سے کہہ دو کہ عمل کرو. فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ، یہ تعلیل یہ ہوگا. فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اللہ رسول تمہارے عمل کو دیکھیں گے. وَالْمُؤْمِنُونَ، مومنین یعنی فی المستقبل. هَلْ تُجَاهِدُونَ أَمْ لَا وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الشَّهَادَةِ، اور تمہیں لوٹا دیا جائے گا عالم الغیب عالم الشہادت. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. ہو گیا، یہ 3-4 جماعتیں ہوگی. چوتھی ایک جماعت وآخرون مرجون، اور ایک اور جماعت ہے ان کو مؤخر رکھا گیا لامر اللہ، اللہ کے حکم کی وجہ سے. وآخرون مرجون، مؤخر کیا گیا اللہ کے حکم کی وجہ سے، اللہ کے حکم تک، یا الی امر اللہ، خدا کے حکم نیا آ جائے جب تک. یہ پورا موصوف صفت مل کر کے مبتدا بنیں گے. اما یعذبہم، یہ اس کے لیے خبر بنے گا. وآخرون، کچھ اور صحابہ، یہ 50 دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہو گئی. اور یہ 3 آدمی تھے، جیسے اس میں اللہ آپ کو بھلا کرے بخاری کے اندر طویل حدیث آتی ہے، رلانے والی حدیث آتی ہے. حضرت کعب بن مالک اور ہلال بن امیہ اور مرارۃ بن ربیع، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارۃ بن ربیع، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بائیکاٹ کیا اور صحابہ کو کہا کہ ان سے بائیکاٹ کرو. بس وہ واقعات آپ کو بتاتا بھی نہیں کہ حضرت کعب بن مالک
کیا ان کے ساتھ ہوا اور کس طریقے پر اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ اپنے واقعات بیان کرتا ہے۔ ہلانے والی حدیث مولانا بخاری کے اندر 50 دن تک، اور یہ بھی حضرت کعب بن مالک کو، دوسرے تو بوڑھے تھے، ہلال بن امیہ، مرارۃ بن ربی، سمجھے بھجن، وہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، وہ تو بوڑھے تھے، ان کی بیویوں کو چھوڑ دیا کہ وہ ان کی خدمت کر لیں، باقی لوگوں کو کہا ان سے بائیکاٹ کرے، ان سے کوئی بات نہ کرے۔ اور حضرت کعب بن مالک کو حکم آ گیا کہ بیوی سے بھی جدا ہو جاؤ، وہ تو چونکہ جوان تھے، بیوی سے بھی جدا ہو جاؤ۔ اور کعب بن مالک کہتا ہے کہ اللہ کی قسم مجھے پتہ نہیں چلتا تھا کہ رات ہے یا دن ہے کیا ہے، اپنوں کو اپنے بھائیوں کو بھی سلام کرتا تھا، چچا زاد بھائی دوسرے صحابہ میرے سلام کا جواب نہیں دیتے تھے، اور اس پر تڑپتا تھا کہ اللہ اگر میں مر جاؤں تو رسول پاک میری نماز جنازہ نہ پڑھائے، اور اگر حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسی ناراضگی کی حالت میں اس دنیا سے چلا جائے تو میں خدا کو کیا منہ دکھاؤں گا نبی کو ناراض کر کے، سمجھ رہی ہیں کہ اس لیے کمزوریاں کوتاہیاں ہوتی ہے، ساتھی خیال کر لیں، اپنے اساتذہ کو ناراض نہ کریں۔ اور یہ وآخرون مرجون کہ جن کو مؤخر کیا گیا ہے، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ لامر اللہ، الی امر اللہ، خدا کے حکم تک، سمجھے، یہ ہو گیا مبتدا، اور 50 دن ان سے بائیکاٹ ہو گیا۔ پھر یہ کہ اللہ نے کہ اما یعذبہم، اب اللہ ان کو عذاب دے دے، و اما یتوب علیہم، ان کے توبہ کو قبول، یہ معطوفات مل کر کے خبر بنے۔ واللہ علیم، اللہ تعالیٰ یہ کہ ان کے حالات سے واقف بھی ہے، اور حکیم، اور اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ یہ جو ان کے فیصلے کو مؤخر کیا اس کی حکمت کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، والذین اتخذوا، یہاں بھی ومنہم الذین اتخذوا، منافقین میں سے کچھ لوگ وہ ہیں الذین اتخذوا مسجدا، جنہوں نے مسجد بنائی، ضرارا، مسجد قباء کو نقصان دینے کے لیے، مسجد ضرار جس کو کہتے ہیں، مسجد قباء کو نقصان دینے کے لیے، وہ کفرن، اور کفر کے لیے، یعنی کفر کو مضبوط کرنے کے لیے، وہ تفریقا بین المومنین، اور ان مومنوں کے درمیان میں یہ کہ تفرقہ ڈالنے کے لیے جو کہ مسجد قباء کے اندر جمع ہوتے، وہ ارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ، اور انتظار اللہ آپ کا بھلا کریے کہ انتظار کر رہا ان کا کہ لمن حارب اللہ ورسولہ، جو اللہ اور رسول سے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ جن کا جنگ ہے، من قبل، اس سے پہلے۔ یہ مولانا ابو عامر الراہب ہے، ابو عامر الراہب، عیسائی، یہ مسلمان ہو گئے لیکن براہ راست اللہ آپ کا بھلا کرے یہ منافق ہی تھے۔ مسجد ضرار انہوں نے بنایا صحابہ میں پھوٹ ڈالنے کے لیے، آپ کو پتہ ہے مسجد قباء کو، اس کی جماعت کو توڑنے کے لیے، اور مسجد قباء ظاہر ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس گاؤں کے اندر جب ہجرت کر کے یہاں پر آ گئے اہل قباء، اور اس کے بعد حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کیا بنائی ہے، مسجد نبوی حضرت نے بعد میں تو یہ قباء والے حضرات یہ تو مخلص صحابہ تھے، تو ان کے مقابلے مسجد ضرار بن گئی، سمجھے، روز بروز یہ اصل میں مسجد ضرار یہ قباء کی جماعت کو توڑنے کے لیے نہیں تھا، یہ خبیث یہاں سے بھاگ گیا ابو عامر الراہب، اور پھر انہوں نے کہا کہ کیسر کی طرف چلا گیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ ایسے اللہ کا بھلا کرے لشکر لے کر کے میں آؤں گا، آپ لوگ مسجد بنائیں۔ منافقین کو کہا کہ آپ لوگ ایک مسجد بناؤ، کچھ لوگوں کو اکٹھا کر دو، میں کیسر کی طرف سے لشکر لے کر کے آ جاؤں گا، اور محمد رسول اللہ سے مقابلہ ہوگا اور لڑائی ہوگی۔ تو یہ ہے، اور حضرت نے فرمایا کہ اس مسجد کو گرا دو، چنانچہ اس کو گرایا گیا۔ ومنہم الذین، منہم خبر مقدم، الذین اتخذوا، جنہوں نے اللہ کا بھلا کریے کہ بنایا مسجد مفعول بھی ہوگا، ضرارا مفعول لہو، ضرارا لمسجد قباء، مسجد قباء کو نقصان دینے کے لیے، وہ کفرن، اور کفر کو تقویت پہنچانے کے لیے، وہ تفریقا بین المومنین، اور مومنین کو درمیان میں تفریق پیدا کرنے کے لیے، وہ مومنین جو مسجد قباء کے اندر جمع ہوتے، وہ ارصادن، اور انتظار میں ہے، سمجھے، وہ ارصادن لمن حارب اللہ ورسولہ، اس شخص کے لیے، اس شخص کی مدد کے لیے جو اللہ اور رسول سے لڑائی کریں گے، وہ اللہ کو بھلا کرے کیسر کو لے کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے، من قبل، جو اس سے پہلے اللہ، یعنی قبل هذا الوقت، حارب من قبل هذا الوقت، اس سے پہلے بھی ان کا اختلاف تھا۔ یہ پورا مبتدا ہوں گے الذین اتخذوا، اور منہم خبر مقدم، ولا یحلفن، اور یہ قسم اٹھاتے ہیں ان اردنا الا الحسنى، ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا
ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے مسجد زرار بنانے سے مگر الا الحسنہ، مگر یہ کہ خصلت حسنہ یعنی نیکی ہمارا مقصد ہے، ہم تفریق کے لیے ہم نے نہیں بنایا۔ الحسنہ مفعول بھی بنے گا اردنا کے لیے۔ یہ جواب ہے یحلفن ہے، لا یحلفن خود بخود ایک قسم ہے، ولا یحلفن ان اردنا الا الحسنہ واللہ یشہد، اللہ تعالیٰ یہ کہ گواہی دیتا ہے، انہم لکاذبون فی حلفہم، اپنے اس قسم میں جھوٹے ہیں۔ یہ کہتا ہے کہ خدا کی قسم ما اردنا یعنی ما اردنا من بناء هذا المسجد الا الحسنہ، ہم اس سے نیکی ہی چاہتے ہیں، نیکی ہمارا مقصد ہے، اس میں یہ جھوٹے۔ واللہ یشہد انہم لکاذبون فی حلفہم، یہ اپنے حلف کے اندر جھوٹے۔ لا تقم فی هذا المسجد الزرار، اس مسجد زرار کے اندر ابداً کبھی بھی کھڑا نہیں ہونا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ اس لیے مسجد اسس علی التقوی، وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی، من اول یوم، پہلے دن سے جس کی بنیاد رکھی گئی ہے، یعنی مسجد قباء، احق کو وہ زیادہ حق ہے اس کا کہ بان تقوم فیہ، یہ ان تقوم فیہ اب مفعول ہوگا حق کے لیے، لیکن حقیقت میں متعلق ہے بان تقوم فیہ کہ آپ اس میں کھڑے ہو جائیں، یعنی وہ مسجد قباء ہے۔ لمسجد اسس علی التقوی، مسجد موصوف اسس علی التقوی من اول یوم، یہ اس کے لیے پورا جملہ صفت بنے گا مبتدا، احق ان تقوم فیہ اس کے لیے خبر ہوگا۔ لمسجد اسس علی التقوی، وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی، من اول یوم، پہلے دن سے، احق کو وہ زیادہ حقدار ہے کہ بان تقوم فیہ کہ آپ اس کے اندر کھڑے ہو جائیں۔ ختم۔ فیہ رجال، اس کے اندر ایسے لوگ ہیں، یحبون ان یتطہروا، جو طہارت کو پسند کرتے ہیں، یحبون ان یتطہروا یہ صفت بنے گا رجال، مبتدا بنے گا رجال، اور فیہ یہ ثابتون، کائنون، حاصلون، موجودون، مستقرون خبر مقدم۔ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ یہ کہ طہارت والوں کو پسند کرتا، خدا خود طاہر ہے تو طاہر کو اللہ پسند کرتا ہے۔ مولانا حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قباء کو نبی نے بلایا، فرمایا کہ یہ کیا مسئلہ ہے، یہ کیا مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی طہارت کی تعریف کر رہا ہے کہ فی رجال یحبون ان یتطہروا۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کنا نتبع الحجارۃ الماء، کنا نتبع، عرب لوگ وہ ڈھیلے سے استنجا کرتے، پانی کم ہوتا تھا، پانی نہیں ہوتا، ڈھیلے پر اکتفا کرتے، لیکن ہمیں الحمدللہ پانی ہے، ڈھیلے سے استنجا کرتے پھر اس کے بعد پانی سے استنجا کرتے۔ کنا نتبع الحجارۃ الماء، پتھر کے بعد، ڈھیلے کے بعد الماء، پانی ہم لاتے ہیں، سمجھے؟ تو اس وجہ سے یہ ہے کہ، اور ظاہر ہے کہ طہارت، مولانا تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق کو اپناؤ، اللہ تعالیٰ خود طاہر ہے تو طہارت کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اور جنوبی جنب کہتے ہیں اس پہلو کو، یہ جنب ہے، سمجھے؟ پہلو کو کہتے ہیں جنب، اور جنوبی آدمی کو جنوبی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بھی ایک سائڈ پر ہے اور اللہ کی رحمتیں دوسری سائڈ پر ہیں، اللہ کی رحمتیں جنوبی آدمی پر نہیں آئیں گے، اس لیے جنابت کی حالت میں آدمی نہ رہے۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم، رات کو اگر آپ مثلا 10-11 بجے اگر بیویوں کے ساتھ ہم بستری کریں تو پھر حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے تھے، زیادہ تر غسل کرتے، اور اگر غسل نہیں کیا تو وضو بنا کر کے سوتے تھے۔ ہاں اب اذان سے پہلے اگر آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ اذان سے پہلے بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے تو اس وقت نہ وضو نہ غسل، اب تھوڑی دیر کے بعد ویسے غسل کرنا اور اذان کے لیے۔ تو یہ حضرت کا عمل اکثر یہی گزرا ہے کہ جنابت کی حالت میں فوراً غسل کرتے تھے، اور اگر غسل نہیں کیا تو وضو ضرور بناتے تھے، سمجھے؟ ہاں لیکن بالکل رات کا آخری حصہ ہو اور اس میں ہم بستری کریں تو پھر اس میں اگر آدھا گھنٹہ دیر، ورنہ جنابت کی حالت میں ایک روایت ہے لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا تصاویر ولا جنب، جنب کے الفاظ بھی اس میں ہے۔ اس لیے ساتھی طہارت من برکت العلم، علم کی برکت یہ ہے کہ انسان وضو اور طہارت کی حالت میں رہا کرے، اس لیے جن علاقوں کے اندر پانی ہے وہ تو خدا کا شکر ادا کرے۔ فی رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین۔ اب مسئلہ ہے ایستوی، کیا ہے کہ ایستویان، کیا دونوں کے دونوں، بلکہ آپ یہ کہہ دیں لا یستویان، یہ دونوں عالم اور ظالم کبھی برابر نہیں ہوتے، العالم والظالم لا یستویان، عالم اور ظالم یہ کبھی برابر نہیں ہوتے۔ اب وہ اس کو دیکھ لو، آپ کے سامنے آئے گا، سمجھے؟ ایستویان یعنی العالم عالم اور لا یستویان،
فرماتے کہ فمن اسس بنیانہ، جس نے اپنی بنیاد کی، جس نے اپنی تعمیر کی بنیاد رکھی علی تقوی من اللہ، اللہ سے ڈرنے پر، من اللہ تقوی کے ساتھ، ورضوان اور خدا کی رضامندی پر، کیا یہ اللہ آپ کو بنا کر یہ کہ بہتر ہے؟ ام منقطع عاطفہ کہو گے، من اسس بنیانہ، یا یہ کہ وہ شخص جس نے اپنے بنیاد رکھی ہے اپنی تعمیر کی علی شفا جرف، ایک غار کے کنارے پر، اور غار اس قسم کا کہ ہارن، وہ غار جرف کھڈا کھائی، اور غار کے شفا کا معنی کنارہ، غار کے کنارے پر، اور غار بھی اس طرح ہارن گرنے والا ہے، فنہار بھی، اور وہ غار اللہ کو بلا کر اس بندے کو لے کر کے گر گیا فی نار جہنم، نار جہنم میں، اپنے تعمیر کی بنیاد رکھتا ہے ایک غار کے کنارے پر، اور غار بھی گرنے والا، فنہار بھی، اور وہ اس بنیاد رکھنے والے کو غار لے کر کے گر گیا ہے فی نار جہنم، نار جہنم میں، کیا یہ دونوں کے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جواب یہ کہ نہیں ہوگا۔ اب ترکیب میں من اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان، یہاں تک ہو کر کے جار مجرور مل کر کے موصول صلہ، یہ مبتدا ہے، اور خیر اس کے لیے خبر۔ اب عاطفہ کیا گو، پھر من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار، شفا مضاف جرف کی طرف، جرف موصوف ہے، ہارن اس کے لیے صفت ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، یہ جار مجرور متعلق ہوں گے اسس کے ساتھ، اور فنہار بھی اس کا عطف ہے اسس ثانی پر، دو اسس ہے، سمجھے، ثانی پر، فنہار بھی فی نار جہنم، یہ معطوفات مل کر کے موصول صلہ، اس کا عطف ہے پہلے والے پر، اور خیر دونوں کے لیے، من اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر، یا ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فنہار بھی فی نار جہنم خیر، ان میں سے کون ہی اللہ کا بھلا کرے؟ تو خیر ہی، چونکہ ام کے ساتھ عطف ہو گیا ہے، ام اور او کے ساتھ، تو ایک ہی خبر ہے دونوں کے لیے۔ کیا یہ دونوں کے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی برابر ہو سکتے نہیں ہو سکتے، ایستویان ہے، کیا یہ دونوں کے دونوں من اسس بنیانہ اور ومن اسس بنیانہ علی شفا جرف، یہ دونوں برابر؟ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ کبھی ظالم کی رہنمائی نہیں کرتا، اس لیے بری نیت سے مسجد اور مدرسوں کی بنیاد رکھ کر کے اور وہ تخریب مقصود ہو تو پھر یہ کہ وہ ظالم ہے، اور ظالم کے اللہ رہنمائی نہیں کرتا۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوہ، ہمیشہ سے جو تعمیر ہے ان کی، الذی بنوہ جو انہوں نے بنایا، ہمیشہ سے رہے گا ریبتن، یہ اللہ کا فی قلوبہم، یہ ان کے دلوں کے اندر اللہ کا بھلا کرے شک کا ذریعہ بنے گا اور اضطراب کا ذریعہ، ریبتن فی قلوبہم، ہر صورت میں الا ان تقطع قلوب، ہاں ان کے دل کٹ جائے، ان کے دل فنا ہو جائے تو پھر واللہ علیم، اللہ تعالیٰ یہ کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے سب کچھ ان کی منافقت کو، اللہ علیم بنفاقہم، اور حکیم اور حکمت ہے، اس لیے یؤخر الجزا، جزا کو مؤخر کرتا ہے، لیکن خدا کو سب کچھ پتہ ہے۔ خیال کر لینا مولانا، لا یزال بنیانہم الذی، بنیان موصوف بنے گا، الذی بنوہ موصول صفت بنیں گے، یہ لا یزالو کے لیے اسم بنیں گے، ریبتن فی قلوبہم یہ اس کے لیے خبر بنے گا، الا ان تقطع قلوبہم، استثناء منقطع کہہ کر کے اس کو چھوڑ دو، جان چھٹی آپ کی۔ ان کی تعمیر ہمیشہ اضطراب کا ذریعہ بنے گا، یہ تعمیر اضطراب اور بے چینی کا ذریعہ ان کے دلوں میں بنے گا، الا ان تقطع قلوبہم، ہاں ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، تتقطع قلوبوں سے تقطع، ایک تحذف ہو چکا، دل ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، فنا ہو جائے تو پھر بوڑھی مر جاتی ہے، بخار ختم ہو جاتا ہے، مانا بندہ ختم ہو جائے، ورنہ جب تک زندگی میں یہ ان کے لیے پریشانی کا ذریعہ بنے گی، یہ مسجد زرا جو انہوں نے بنا، باقی نفاق کو چھپائیں کچھ بھی کرے، اللہ علیم بنفاقہم حکیم، اور اگر ان کو سزا نہیں مل رہی ہے تو تاخیر سزا، تاخیر جزا کی حکمت کو اللہ جانتا ہے۔ یہ مسئلہ ہو گیا، اللہ آپ کا بھلا کرے، یہاں تک منافقین کا۔ اب اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ اہل ایمان، خالص اہل ایمان کا تذکر ہے، منافقین کا یہاں تک ہو گیا، الخلص من المنافقین، تو اب الخلص من اہل الایمان، اہل ایمان جو خالص ہے ان کا، ان اللہ اشترى من المؤمنین، ارے ربط سمجھ میں نہیں ہے مولانا، یہ الخلص من اہل ایمان ضد منافقین، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے خرید لیا مومنین سے ان کی جان اور ان کے مال کو، سمجھے یہ مفعول بھی ہوگی اشترا کے لیے، بان لهم الجنہ متعلق ہے کہ ان کے لیے جنت ہی ہے مولانا۔ اب یہ ہو گیا، میں نے آپ سے عرض کر دیا تھا کہ مشتری جب کسی چیز کو خریدتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ مبی اس کے ملک میں آ جاتا ہے، پیسے مشتری کے ملک سے نکل جاتے ہیں۔ اب یہ ہو گیا کہ جنت ہماری ملکیت ہے اور ہماری جان اور ہمارے مال یہ اللہ کی ملکیت ہے۔ اس لیے مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ اسی سے کہا تھا، انہوں نے یہ کہا کہ جب جنگ ہو جائے اور جہاد ہو جائے، اگر حکومت کے پاس، فوج کے پاس پیسے نہ ہو تو وہ سرمایہ داروں سے
سرمایہ دار خود خوشی سے دے دے، نہیں تو اسے زوری لے سکتا ہے، زوری ان سے لے سکتا. کیوں لے سکتا؟ اس لیے کہ جان اور مال یہ اللہ کی ملکیت ہے اور اللہ کا نائب شہباز شریف ہے. والسلطان المسلم ذل اللہ فی الارض من اہان سلطان اللہ فی الارض اہانہ اللہ. زبردست بات کی کہ جنگی معاملات میں پھر یہ کہ بادشاہ زوری لوگوں سے ملکیت رہ سکنا. بہرحال مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی بات میں نے آپ کو بتائی، تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ چونکہ اللہ مشتری ہے اور ہماری جان اور ہمارے مال یہ مبیح ہے، یہ مشتری کے ملک میں ہو گئے، اور جنت سمن کے طور پر با سمن پر داخل ہے. جنت سمن ہے، جنت ہمارے، اس لیے وتلک الجنۃ التی اورثتموها، اس میں ہماری وراثت چلتی ہے. اب اللہ نے جان مال ہم سے خرید کر کے ہمیں دے دی ہے، لیکن اللہ کی ہدایت کے مطابق اس کو استعمال کریں گے. فرمایا کہ یقاتلون فی سبیل اللہ، جملہ استئنافی ہوگا، یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، فیقتلون غازی بنیں گے، ویقتلون شہید بن جائیں گے. وعدہم اللہ وعدا علیہ، وعدہم اللہ وعدا علیہ مفعول مطلق بنے گا. یہ اللہ کے ذمہ، یہ اعلیٰ تفصیلی ہے، سمجھے؟ اللہ کے ذمہ یہ وعدہ ہے، اللہ نے اسے وعدہ کیا جنتوں کو دے دیں گے. وحق هذا الامر حقا، یہ اس حق کا هذا الامر کی ضرورت نہیں ہے، حقاً کو وعدن کے لیے صفت بنا. حقاً فی التوراۃ والانجیل، یہ وعدہ اللہ نے تورات اور انجیل میں بھی کیا، والقرآن اور قرآن کے اندر، کہ اللہ جنت آپ کو دے دیں گے، لیکن اللہ کی ہدایت کے مطابق آپ غازی بنیں گے یا شہید بنیں گے، ہدایت کے مطابق اس جسم کو استعمال کرو گے. اس لیے میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ آپ اپنے کسی عضو کہ میری آنکھ نکال کر کے دوسرے کو لگا دو، آپ کو اس عطیہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، آپ کو گفٹ کرنے کی اجازت نہیں. آدمی یہ کہ گفٹ کرے، اپنی چیز کسی کو عطیتاً دے دے اور ہبہ کر دے، یہ اللہ کی ملکیت ہے، اجازت نہیں. ومن اوفی بعہدہ من اللہ، کون اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا ہے اللہ کے مقابلے میں. من استفہام میں مبتدا ہوگا، اوفی بعہدہ من اللہ یہ اس کے لیے خبر ہو. ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اپنے وعدے کو کون پورا کرے اللہ کے مقابلے میں. جب یہ صورت ہے آپ کا سودا اللہ سے ہو چکا ہے، فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، اب خوشخبری حاصل کرو اپنے اس بے سے جو آپ نے اللہ سے یہ کہ بے کر دیا. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، جو آپ نے بے کر دیا، یہ جزا ہوگا شرط موضوع. وذالک هو الفوز العظیم. اب اس کے بعد یہ ہو گیا، یہ کون لوگ ہیں؟ سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ یہ اس میں کیا کہنے لگے کہ یہ جو بے کرنے والے ہیں، سمجھے، یہ اللہ سے جن کا بے ہو گیا اور یہ بے ان کی قبول ہوگی. ہم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف. یہ ان میں سے کسی پر بھی واو داخل نہیں ہے، ورنہ ہون 7ویں نمبر پر ہے، اس پر واو داخل ہے. سمجھ رہی میں کہ 7 تک اللہ 1 2 3 4 5 6 7 یہ 8واں ہے. 7 کے بعد النہون یہ 8واں ہے، اس پر والنہون باب داخل کریں. عرب کے ہاں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ عدد 7 تک اصل عدد ہے. ہمارے ہاں جیسے کہ 10 ہے اور 10 سے اوپر پھر فرع ہے، واپس پھر یہ کہ 1 کو دہراتے ہیں 2 مرتبہ، پھر 11، اور پھر اسی 2 کو دہرا کر کے 1 اس کے ساتھ لگاتے 12، اسی 3 کے ساتھ واپس 1 لگاتے. تو ہمارے ہاں فرع جو شروع ہوتا ہے وہ 11 سے شروع ہوتا ہے، 10 سے اوپر. اور عرب کے ہاں اصل عدد اللہ آپ کا بھلا کرے وہ کیا ہے؟ وہ 7 ہے. سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ اس کے بعد پھر وہ گویا کہ فرع اور عطف کی صورت اور تبع کی صورت شروع ہوتی. آپ نے دیکھا ہوگا سیقولون ثلاثۃ رابعهم کلبهم، بولو سیقولون ثلاثۃ رابعهم کلبهم ویقولون خمسۃ سادسهم کلبهم رجما بالغیب ویقولون سبعۃ وثامنهم. یہاں واو عطف لائے اور ان میں نہیں لائے. سیقولون ثلاثۃ رابعهم ورابعهم نہیں ہے، سیقولون ثلاثۃ رابعهم کلبهم ویقولون خمسۃ سادسهم کلبهم رجما بالغیب ویقولون سبعۃ وثامنهم. سمجھتا ہے؟ اس لیے یہاں پر بھی 8ویں نمبر پر یہ واو لائے. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اور آپ نے سنا ہوگا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور جہنم کے 7 ہیں. لہا 7 ابواب. اور ترمذی جلد اول میں آپ نے پڑھا کہ جنت کے 8 دروازے. جب آدمی وضو بنانے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ یہ آدمی پڑھ لیتا ہے اور اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، تو فتحت له ابواب الجنت الثمانیہ، تو 8 دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں. تو جنت کے جب 8 دروازے ہیں تو اس لیے وہاں پر واو آئے گا. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها.
یا فتحت ابواب بغیر اور وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوا وفتحت ابوابها. کچھ بولے بڑا جنت کے چونکہ 8 دروازے تو وہ فتحت اور وہاں پر 7 ہیں تو اس لیے 7 تک فتحت ابوابها. آپ کو کچھ بولا پڑا نہیں پڑا؟ یہ جنتا پتر ہمارے والد صاحب فرمایا کرتے تھے. التائبون، اب آپ ان میں سے ہر ایک کو خبر بنا دو. ہم التائبون، جو گناہوں سے توبہ کرنے والے لوگ، سمجھے. العابدون، اور یہ کہ ہم العابدون، اور عبادت کرنے والے خالص اللہ کے لیے. الحامدون، رات دن اللہ کی حمد بیان کرنے والے. السائحون، روزہ رکھنے والے. السائمون کے معنی. دوسرا السائحون، سیر و سیاحت کرنے والے جہاد کے لیے. فسیحوا فی الارض 4 اشہر، سمجھے. السائحون، جہاد کرنے والے مجاہدین، یا السائحون الصائمون، روزہ. الراکعون، رکوع. الساجدون، سجدہ کرنے والے. الامرون بالمعروف، امر بالمعروف. اور امر بالمعروف کہتے ہیں قول القائل لغیرہ علی سبیل الاستعلاء افعل، والنہی هو قول القائل علی غیرہ، قول القائل لغیرہ علی سبیل الاستعلاء لا تفعل. ارے عامر کے لیے ضروری ہے کہ وہ مستعلی ہو اور اس کے پاس قوت حاکمہ نافذ ہو، پھر کہ افعل. اس لیے ہم اور آپ جو کر رہے وہ امر بالمعروف نہیں ہے، وہ ایک التماس ہے. وہ امر کا حقیقی معنی نہیں ہے. امر کا حقیقی معنی ملا ہیبت اللہ، جس کی ہیبت اللہ نے دنیا پہ ڈال دی. سمجھے؟ آپ نے پڑھا اصول فقہ کا خانہ خراب بھی تو کیا ہے. کیا ہے؟ الامر وهو قول القائل لغیر علی سبیل الاستعلاء، سمجھے. علی سبیل الاستعلاء کہاں ہے؟ عامر، اس کے لیے استعلاء ضروری ہے. اور تبلیغی اور ہم لوگ جو کر رہے ہیں نا وہ استعلاء نہیں ہے، وہ ذلت ہے. میرے بھائی بھائیو یہ بات معلوم، بھائیو سمجھتا ہے؟ یہ امر بالمعروف نہیں ہے پتر. امر بالمعروف اس لیے کہا کہ یہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، غازی بنتے ہیں یا شہید بنتے ہیں. جب حکومت حاصل کرتے ہیں تو اس کے بعد یہی الامرون بالمعروف ہے. اب ان کے پاس قوت حاکم آ گئی. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ الامرون بالمعروف، امر بالمعروف یہی ہے، سمجھے. اور وہ تو کھدڑوں والے ہیں جو ہم لوگ کر رہے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اپنے اصطلاحات سے آدمی واقف نہ ہو تو اس کو خدا ہی سمجھے. اس لیے اگر مولانا فضل الرحمان نالائق ہے علیہ باللہ تو پھر کوئی لائق مولوی لاؤ، لیکن خلافت آپ کا حق ہے، حکومت آپ کا حق ہے. اللہ کے لیے اس طریقہ پر یہ ٹھیک نہیں ہے، سمجھے. شہباز شریف جیسے اور پیپل پارٹی والے اور مسلم لیگ والے اور پی ٹی آئی والے اس قسم کے خدا کے باغیوں کو حکومت ان کو دے دے. اور پیر صاحب پہ خدا کی پھٹکار ہے کہ پیر صاحب کہتے کہ بھائی ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. تو ہے جاہل، سمجھے. تو ہے جاہل پرلے درجے کا. مجھ ہے تو نے بلیڈ لگائی ہے اور اللہ کا اردو کی کتابوں کے علاوہ آپ کو پتہ کیا ہے؟ دنیا کے جاہل اور اجہل قسم کا انسان ہو. سمجھ شریف ہے کہ نہیں؟ دنیا کی جاہل اور اجہل. حضرت کے تو بیعت بھی نہیں سمجھ. آپ کو میں ایک بات بتاؤں گا، پیروں سے پتہ کرو کہ بیعت کا شرعی حکم کیا ہے. آپ میں سے کتنے مرید ہیں؟ میں بھی مرید ہوں، ہاتھ کھڑا کرتا ہوں. اب مرید ہم ہیں سب، سمجھے. اب کیوں ڈرتے ہو یار، سمجھے. اب آپ میں سے کوئی بتائیں کہ کبھی آپ کے پیر نے بتایا کہ شرعی حکم بیعت کا کیا ہے؟ قسم اٹھاؤ کہ اس خدا کی بارگاہ میں آپ کو پیر کو خود پتہ نہیں، آپ کو کیا پتہ ہوگا؟ سمجھ شریف ہے کہ نہیں؟ جاہلوں کے پاس جب آپ جائیں گے نا تو پیر ہو تو رشید احمد گنگوئی ہو، مولانا مدنی جیسے پیر ہو، اور پیر ہو تو مولانا مغفور اللہ صاحب ہو، مولانا ادریس ہو، پیر بنے. تم عام جا کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے، جاہلوں کو پیر پکڑا تم نے، سمجھے. اور پھر اتنے مزے سے کہتے ہیں ایھا القوم الذی فی المدرسہ کلما حصلتموہ وسوسہ. ہمارے اکابرین صاحب نسبت ہوا کرتے تھے، سارے کے سارے دارالعلوم دیوبند کے باورچی بھی ذکر و اذکار کرتے تھے. سمجھ رہی ہے جی. ہے الامرون بالمعروف، امر بالمعروف والنہون عن المنکر، اور منکرات سے منع کرنے والے. والحافظون لحدود اللہ. اس لیے میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ حکومت ہمیں دے دے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ حضرت کے زمانے میں بیعت علی الاسلام اور بیعت علی الخلافت، بیعت علی الجہاد، بیعت شریعت و طریقت، یہ 4 ہوتے تھے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ پورا قرآن و سنت اسی پر ہے مولوی صاحب. والحافظون لحدود اللہ، اور حدود اللہ کی حفاظت کرنے والے.
وبشر المؤمنین، اور مومنین کو خوشخبری، یہی مومنین ہے، مومنین کو خوشخبری سنا دے مغفرت ذنوب کا، سمجھے بھائی؟ ما کان للنبی والذین آمنوا، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین۔ اب اللہ آپ کا بھلا کرے، مشرکین کا تذکرہ یہاں تک آ گیا تو اس لیے بتاتے کہ نبی کو بھی اجازت نہیں مشرکین کے لیے استغفار کرے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ما کان للمشرکین ان یعبدوا، آگے بھی آئے گا اس کے ساتھ، سمجھے بھائی؟ متخلفین عن غزوۃ تبوک، غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے والے، وہ بھی اسی میں آ جائے۔ ما کان للنبی والذین آمنوا، جائز نہیں ہے نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے، یہ خبر مقدم بنے گا، ان یستغفروا للمشرکین، مشرکین کے لیے استغفار کر لیں، یہ کانا کا اسم ہو گیا۔ ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ کہ رشتہ دار ہو، ان کے لیے استغفار کی اجازت نہیں ہے۔ یستغفرون کے ساتھ متعلق من بعد ما تبین لهم، جبکہ اللہ آپ کا بھلا کرے واضح ہو چکا ہے ان کے سامنے، انہم اصحاب الجحیم، یہ جہنمی لوگ ہیں، جہنمیوں کے لیے استغفار نبی بھی نہیں کر سکتا۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، اس لیے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو والدین کی قبر کی زیارت کی اجازت مل گئی، لیکن استغفار سے منع کیا گیا حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی ہمارے دوست ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ ایک بزرگ نے کوئٹہ کے لکھا ہے کہ نبی کے والدین اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، وہ مسلمان تھے، بڑا زور لگایا، قرآن و سنت سے واقف نہ ہو تو پھر اسی طریقے پر کریں گے۔ وہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے حاطب لیل و نہار، اس قسم کے صوفیہ کے ان مسائل کو جمع کیا، محدثین کا صحیح قول یہی ہے مولانا۔ ما کان للنبی والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد، یہ لو کانوا لو وصلیہ، اللہ کا بول حال اس کو بنا دو تو حال بنے گا مشرکین سے، حال کونہم من اولی القربا، اور استغفار کی اجازت من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، وما کان استغفار ابراہیم لابی۔ اب سوال یہ کہ ابراہیم نے کیوں استغفار کیا؟ فرمایا ابا سے وعدہ کیا تھا اس نے، ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، اس بنیاد پر۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کو بھی جب پتہ چل گیا تو ابراہیم نے بھی برات کا اظہار کیا، ابراہیم نے وعدہ کیا تھا کہ ابا آپ سے آپ کے لیے ہوں۔ وما کان استغفار ابراہیم لابی الا ان موعدۃ، ابراہیم کا استغفار نہیں تھا اپنے ابا کے لیے، الا ان موعدۃ، یہ خبر بنے گا کانا کا، الا ان موعدۃ، مگر ایک وعدے کی وجہ سے، وعدہ وہ وعدہ کیا تھا ابراہیم نے ایاہو ابا جی سے، ایاہو مفعول ثانی بنے گا وعدہ کا، فلما تبین له لابراہیم، تبین کے ساتھ انہ فاعل بنے گا تبین کا، فلما تبین له انہ عدو للہ، پتہ چل گیا کہ ابا اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، جواب ہے اللہ کو علامہ کا، حضرت ابراہیم اس سے بری ہو گیا۔ ان ابراہیم لأواہ، بے شک ابراہیم علیہ السلام نرم دل ہے اور خشوع والا آدمی ہے، حلیم اور بردبار۔ وما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم حتی یبین لهم ما یتقون، اللہ کسی قوم کو اللہ کا بھلا کرے گمراہ نہیں کرتا یہاں تک کہ اللہ پہلے بتاتا ہے یہ چیز ان سے بچنا ہے، شرک بدعت خرافات بچو نہیں بچتا تو پھر یہ کہ گمراہی کا حکم لگاتا ہے۔ وما کان اللہ لیضل قوما، اور اللہ تعالیٰ کسی قوم کو گمراہ نہیں کرتا، لیضل کانا کی خبر بنے گا، قوما بعد اذ ہداہم، یہ بعد و ظرف بنے گا لیضل کے لیے، بعد اذ ہداہم، جب ان کو رہنمائی کرے، حتی یبین لہم، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ یبین لہم، بیان کر دیتا ہے لوگوں کے سامنے، قوم کے سامنے، ما ان باتوں کو کہ یتقون، جن سے بچنا ہے ان کو بیان کرتا ہے۔ ان اللہ بکل شیء، اب حتی یبین لیضل کے ساتھ متعلق ہو، اور یضل جو ہے نا مریدن کے ساتھ متعلق ہو کر کے کانا کے وما کان اللہ مریدا لأن یضل قوما ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اللہ کیسے علم نہیں رکھے گا؟ اللہ کی عموم علم کے لیے دلیل بتاتے، عموم قدرت اور عموم علم۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی حکومت اسی کی ہے، یحیی و یمیت، زندہ بھی کرتا ہے اور روح کو قبضہ کر لیتا ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، کئی مرتبہ اس کی ترکیب گزرے ہیں، نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی ولی یلی امورکم، جو تمہارے امور کی نگرانی کر لے، ولا نصیر ینصرکم، نہ تمہاری مدد کرے۔ لقد تاب اللہ علی النبی، اللہ نے اپنے علم کی روشنی میں ان لوگوں کی توبہ کو قبول کر لیا۔ خیال کر لینا یہ وہی وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا والا مسئلہ آ رہا ہے۔ اڑے منڈیا کچھ پڑھا نہیں پڑھا۔ وآخرون مرجون لامر اللہ اما یعذبهم واما یتوب علیہم، 50 دن تک ان سے بائیکاٹ ہو گئے، واپس ان کا مسئلہ آئے گا۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین، اللہ نے توبہ قبول فرما دی نبی اور مہاجرین کا، والانصار اور انصار کا، الذین اتبعوہ، جنہوں نے آپ کی پیروی کی، فی ساعۃ العسرۃ، غزوہ تبوک میں۔ ساعۃ العسرہ گویا کہ غزوہ تبوک کا نام ہے، سمجھ تنگی کی گھڑی میں۔
الذین تَوْا فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ، اللہ نے توبہ قبول کر لی، من بعد ما کاد، یہ توبہ کے ساتھ متعلق، من بعد ما کاد، قریب ہے کہ یزیغ قلوب فریق منہم، قریب تھا کہ ان میں سے کسی جماعت کا دل منحرف ہو جائے، ٹھیڑا ہو جائے۔ مولانا کاد فعل ہوگا، ہوا ضمیر اس کا اسم بنے گا، اور یزیغ قلوب فریق منہم یہ اس کے لیے پورا جملہ خبر بنے گا، پھر یہ مضاف الیہ ہوں گے، بعد و مضاف کے لیے مضاف المتعلق توبہ کے ساتھ متعلق ہوگا، من بعد ما کاد، اور کاد کی ضمیر شان ہے، اس کا کوئی مرجع نہیں ہے۔ من بعد ما کاد، قریب ہے کہ یزیغ قلوب فریق منہم، ان میں سے کسی جماعت کا دل منحرف ہو جائے، ثم تابوا، انہوں نے توبہ کر دیا، تابوا فتابوا، انہوں نے توبہ کر دیا، ثم تاب اللہ علیہم، اللہ نے ان کے توبہ کو قبول کر دیا، انہ رؤوف بہم، بے شک اللہ تعالیٰ ان پر یہ کہ شفقت کرنے والا ہے، انہ رؤوف بہم ورحیم بہم، اس لیے بہم کو رؤوف کے ساتھ متعلق کر دو۔ منڈے آئے تھے یا کسی اور علاقہ بچوں، وعلى الثلاثة الذين خلفوا وقد تاب على سمجھ آیا نہیں ہے، لقد تاب اللہ علی النبی، لقد تاب اللہ علی الثلاثة الذين خلفوا، ما قبل علی النبی والمہاجرین اسی پر، وقد تاب اللہ علی الثلاثة الذين خلفوا، اور اللہ نے توبہ قبول فرمائی ان کی، الذين خلفوا جو پیچھے یہ کہ اللہ کا بھلا کرے کہ رہ گئے تھے، الذين حتی اذا ابتدائی ہوگا، حتی اذا ضاقت علیہم الارض، یہاں تک کہ زمین ان پر تنگ ہو گئی، بما رحبت، ما مصدر ہے، برحبها باوجود اپنے، یہ متعلق ہوگا ضاقت کے، وضاقت علیہم انفسہم، اور اللہ آپ کا بھلا کرے ان کی جان، اور ان کی جان بھی ان پر تنگ پڑ گئے، یعنی غم اور وحشت کی وجہ سے۔ اللہ اللہ، حضرت فرماتے کعب بن مالک جیسے خوبصورت انسان اور قدام اور طاقتور آدمی، ایک صحابی نے حضرت نے یاد فرمایا غزوہ تبوک میں جب پہنچے قریب، حضرت نے فرمایا کہ کعب بن مالک کہاں ہے، کعب بن مالک کہاں ہے، سمجھے؟ تو ایک صحابی نے کہا کہ اس کی خوبصورتی نے، اس کی قداوری نے، اور اس کے جو اچھے اچھے جوڑے پہنتا ہے، اس جوڑوں نے اس کو غرور میں ڈالا۔ نبی نے فرمایا کہ نہیں، اس طرح نہ کہو، سمجھے؟ اپنوں کو انسان یاد کرتا ہے، حضرت سے خصوصی تعلق تھا۔ فرمایا کہ جب وہاں لوگ اتنے زیادہ تھے غزوہ تبوک میں، لوگ سمجھ رہے تھے کہ کچھ اگر پیچھے رہیں گے نبی کس کو یاد کرے گا، کہا کہ اس کی خوبصورتی نے، اس کے قداوری نے اس کو یہ کہ پیچھے چھوڑا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ نہیں، دوسرے صحابی نے کہا کہ نہیں، اس طرح نہ کہو اس کے بارے میں، سمجھے؟ اللہ اللہ، حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم، اور ان کی جان ان پر یہ کہ تنگ ہو گئے، مانا یہ کہ غم اور پریشانی کے، وظنوا، اور ان کو گمان ہو گیا، انہ لا ملجأ من اللہ، ضمیر شان اس کا اسم نکلے گا، پھر مفعول بنے گا، وظنوا انہ لا ملجأ کائن من اللہ، لا ملجأ کائن من اللہ الا الیہ، الا حرف استثناء کہہ کر کے الہ کو جار مجرور اس کائنوں کے ساتھ متعلق کریں گے کہ جو کہ لا ملجأ کے لیے، لا کے لیے خبر بن رہا، پھر یہ خبر بنیں گے ان کے لیے، اور ان اسم خبر سے پھر مفعول ظنوا کے لیے، سمجھے؟ وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ، اللہ ملجا من اللہ، کوئی پناہ گاہ نہیں ہے اللہ سے، الا الیہ، اللہ کے مقابلے مگر ایک ہی اللہ کی ذات ہے۔ اب یہاں تک مولانا یہ شرط ہے اور جواب محذوف ہے، سمجھے میں؟ لجؤوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم، اور ان کی جان یہ کہ تنگ بڑھ گئی، وظنوا اللہ ملجا من اللہ الا الیہ، لجؤوا الی اللہ، لجؤوا الی اللہ، انہوں نے اللہ کی پناہ پکڑ لی مولانا، لجؤوا الی اللہ، یہاں یہ جزا محذوف ہے اذا کا، سمجھے؟ لجؤوا الی اللہ وتابوا، لجؤوا الی اللہ، اللہ کی پناہ لے لی، وتابوا، توبہ کر لیا، ثم تاب علیہم، اللہ نے کہ ان کی طرف اللہ متوجہ ہو گئے، لیتوبوا، تاکہ یہ توبہ کرے، یہ ثم تاب اس لجؤ پر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ عطف ہے، ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات توبہ کو قبول کرنے والے اور رحیم ذات ہے۔ اب اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ کو پتہ چل گیا کہ اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا، لہذا اللہ ان کی سچائی کی وجہ سے، یہ جو تین آدمی ہے، حضرت نے فرمایا کہ اللہ آپ کو دوسروں نے عذر لنگ بیان کر کر کے ادھر ادھر کر دیا، ہم نے کہا کہ نہیں، سچائی سے کام لے لیں گے اصل بات، اور اللہ نے ان کی اس طرح توبہ قبول فرمائے ان کی سچائی کی وجہ سے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یہ علی الثلاثۃ کی بات چل رہی ہے نا، ایمان والو اللہ سے ڈرا کرو، وکونوا مع الصادقین، سچے بن جاؤ، اور سچا کہتے ہیں مولانا، یہ غزوہ تبوک کی بات چلے۔ اب پیر حضرات اس آیت کو ما قبل ما بعد سے کاٹ کر کے ماشاءاللہ خان، میرے بھائیو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کونوا مع الصادقین، خیال کر لینا، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ،
عملوں کو من المؤمن، قرآن مجید مجھے دے دو، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ، انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ہو گیا انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله اولئک هم الصادقون۔ صادق کا لقب مجاہدین کے لیے، صادق کا لقب اس لیے ماتم کرو، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ اصل اس کا لقب سیاق یہ پورا کا پورا غزوہ تبوک کی بات چل رہی ہے مولانا، سمجھے، کاٹ کاٹ کر کے لگاتا ہے۔ تو صادق ہوتا نا تو پھر 90 سال کی عمر میں کبھی افغانستان تو دیکھ چکا ہوتا، کسی محاذ پر تو جاتا ہو نا، سمجھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صادقین کیا، اور صدق نے ان کو نجات دے دی۔ ما کان لأہل المدینہ، اب یہ بتاتے ہیں صادق ہو جہاد میں جاؤ، نہیں جا رہے ہو جھوٹے ہو۔ اگر عذر ہو تو عذر تو الگ مسئلہ ہے، لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى، عذر بھی نہیں ہے پھر بھی نبی کے ساتھ جا نہیں رہے تو آپ اللہ کا سچے نہیں ہے، خود بتاتا قرآن ما کان لأہل المدینہ، اہل مدینہ ومن ثبت حولهم من الاعراب، یہ ثبت کے ساتھ من الاعراب متعلق ہوگا، اور ان کے دائیں بائیں اہل مدینہ، یہ خبر مقدم بنے گا، ان کے لیے کانا کا اسم ان یتخلفوا الرسول، نبی سے پیچھے رہے یہ ان کے لیے روا نہیں ہے، ولا یرغبوا بانفسهم، اور نہ عزیز سمجھے پسندیدہ سمجھے اپنی جان کو، ان نفسہی بعد نفسہی، یہ ان بعدوں کے معنی میں، لترکبن طبقۃ، کہ نبی جہاد پہ جا رہا ہے اور تم اپنے آپ کو عزیز سمجھ رہے ہو، اتنے قیمتی ہو کہ آپ نہیں جا رہے۔ ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ، ذالک، پیچھے نہ رہو، ان یتخلفوا، اجازت نہیں، یہ عدم تخلف اس لیے، ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ، کہ مجاہدین کو کوئی پیاس نہیں لگتی، ولا نصب، کوئی تھکاوٹ نہیں ہو پاتی، ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں کوئی بھوک بھی نہیں لگتی، ولا یطؤون موطئا، کسی جگہ کو چلنے رونتے دن نہیں ہے، ایسی جگہ کی یغیظ الکفار، جو کفار کو غصے میں ڈال دے، ولا ینالون من عدو، اور کافروں سے پاتے نہیں ہے نیلن، کوئی سی چیز کافروں سے غنیمت کے طور پر حاصل نہیں کرتے مجاہدین، مگر اللہ حال یہ ہے کہ اللہ کتب، حال یہ ہے کہ کتب لہم بہ عمل، بہ کا معنی یہ ساری چیزیں اللہ کا والا کریں، زما، نصب، مخمصہ، یغیظ الموتیں، وط الموتیں، اور اللہ کا والا کریں کیا ہے النیل من العدو، یہ سارے کے بہی اے بکل واحد من هذه الخمسة، ان خمسہ میں سے ہر ایک کے مقابلے میں حال یہ ہے کہ لکھا جاتا ہے مجاہدین کے لیے عمل صالح، عمل صالح۔ واہ، ارے کچھ بھلا پڑھا نہیں پڑھا؟ ذالک، یہ عدم تخلف ٹھیک نہیں ہے، ذالک عدم التخلف، یہ مبتدا بن گیا، کائن بانہم، یہ اس وجہ سے کہ مجاہدین لا یصیبہم ظمأ، ان کو پیاس لگتی نہیں، ولا نصب، تھکاوٹ بھی نہیں، ولا مخمصۃ، کوئی بھوک بھی نہیں اللہ کے راستے، ولا یطؤون موطئا، اور کسی جگہ کو روند نہیں ڈالتے۔ موتے کے لیے صفت ہے کہ یغیظ الکفار، جو کافروں کو غصے میں رکھے، کفار کے لیے غصے کا ذریعہ ہو جائے، ولا ینالون، اور پاتے نہیں، حاصل نہیں کرتے کسی کافروں سے نیلن، کوئی سی چیز، سمجھے جن کوئی سی غنیمت، مگر حال یہ ہے کہ اب یہ کہ اللہ کے بعد فعل آ گیا، وہ حال بنتا ہے یا صفت بنتا ہے، مگر حال یہ کہ اللہ کتب لہم بہ اے بہذہ الامور بکل واحد من هذه الخمسة، ان خمسہ میں سے ہر عمل کے مقابلے میں ان کے لیے عمل صالح لکھا جاتا ہے، اور یہ چونکہ محسن لوگ ہیں، اور ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یہ نیکوکار لوگ ہیں اور اللہ تعالیٰ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ ارے منڈیا سمجھ میں آنی ہے؟ ایک گل ہے جی، ولا ينفقون نفقة صغيرة، اللہ کے راستے میں معمولی خرچہ نہیں کر پاتے، ولا کبیرتم، بڑا سا خرچہ، ولا یخطون وادیا، کسی وادی کو طے کر نہیں پاتے، الا کتب لہم، مگر حال یہ کہ ان کے لیے لکھا جاتا ہے کہ اللہ کو بھلا کرے ثواب، الا کتب لہم، ان کے لیے ثواب لکھا ہے، لیجزیہم اللہ، یہ اللہ تعالیٰ اس لیے کرتا ہے، کتبہ کے ساتھ متعلق ہے، لیجزیہم اللہ احسن ما کانوا یعملون فی الدنیا، تاکہ ان کے اعمال میں سے خوبصورت عمل جو کہ جہاد ہے، اللہ اس کا بدلہ ان کو دے دے، لیجزیہم اللہ احسن ما کانوا یعملون، احسن ما کانوا یعملون، یہ مضاف مضاف مل کر کے مفعول ثانی لیجزی کا، لیجزی کتبہ کے ساتھ متعلق ہو گیا۔ اڑے منڈیا کچھ پلا پڑھا نہیں پڑھا؟ اے جی، اس لیے بتایا بازو گل بانگ پریشان میں زنم، آتش در اندلیبا میں ظلم، جملہ گل برم بستندبل، سر بدیوار گلستان میں ظلم، شیشہ زر ہلائل شتہی، کاست در خون شہیدان میں ظلم۔ اب اس کو دیکھ کر کے سارے کے سارے جہاد میں نکلے؟ نہیں، اس طرح نہ کرو، کچھ کو مدرسوں میں چھوڑو، مسائل بھی سمجھے،
سمجھے مجاہدین کی. اس لیے مجاہدین میں اللہ آپ کا بھلا کرے. علماء ضروری ہے, مجاہدین میں علماء ضروری. اللہ کے فضل و کرم سے افغانستان والوں کے پاس علماء تھے, سمجھ شریف میں کہ نہیں. جہاد میں علماء نہ ہو تب بھی تباہی, تبلیغ میں علماء نہ ہو تب بھی تباہی, سیاست میں علماء نہ ہو تب بھی تباہی, خانقاہ میں اگر مولوی نہ ہو تب بھی تباہی. خلاصہ یہ نکلا مدرسہ جہاد نہ ہو سب میں تباہی. مدرسہ ضروری ہے, سمجھ شریف میں کہ نہیں. وما كان المؤمنون لینفروا, جائز نہیں ہے, نہ جائے مومن, نہیں ہے مومن کہ لینفروا کہ وہ نکلے جہاد کے لیے کافتن سارے کے سارے, نہیں ہے مومن کہ وہ نکلے جہاد کے لیے, یعنی جائز نہیں, سمجھے سارے کے سارے. فلولا نفر, تہذیب کے لیے لولا نہ, فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفۃ, پس کیوں نہیں نکلتا ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی سی جماعت کے لیے تفقہوا فی الدین, مدرسے میں جا کر کے فقاہت فی الدین حاصل کریں. ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیہم, اور اپنے قوم کو ڈرا دے جب واپس ان کی طرف. لعلہم یحذرون, لکہ یحذروا, تاکہ وہ گناہوں سے بچے اور احتیاط کرے ان کی قوم. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ طائفہ کا اطلاق ایک پر بھی ہوتا ہے, سب کو سبحان اللہ. ایک آدمی بھی اگر مدرسے میں جائے نا, سمجھے, ہر گروپ ہے آپ کے علاقے, خزدار میں سے ایک جائے, وڈ میں سے ایک چلا جائے, اور اسی طریقے پر کیا ہے اس گوٹ کا اور گلشن میں مار کا ایک آدمی جائے, تو اس طرح کیوں نہیں ہوتا کہ علم حاصل کیوں نہیں کرتے. سارے کے سارے اگر مدرسے میں پڑھیں گے تو پھر زکوٰۃ کس سے ہم لوگ لیں گے, سمجھے. اس لیے سارے مولوی بنو بھی نہیں. وما كان المؤمن لینفروا, نہیں ہے مومن کہ وہ نکلے, لینفروا خبر بنے گا کانا کے لیے, کافتن حال بنے گا. فلولا نفر, لولا تحذیق, لولا نفر من کل فرقۃ منهم, یہ منهم صفت بنے گا فرقہ کے لیے, کہ ہر جماعت میں سے طائفۃ, ایک چھوٹی سی جماعت کیوں نہیں نکلتی. لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا, اذا ظرفی ہے انذار کے لیے, لعلهم یحذرون. اب یہ ہو گیا کہ جہاد کے لیے جاؤ, لیکن جہاد کہاں کریں. میں نے عرض کیا کہ جہاد کی فضیلت تو آگے, اب کہاں جہاد کرے. یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم یقربونکم من الکفار, فرماتے کہ جو آپ سے قریب تر ہے نا, جو ٹچ ہے, یلون, سمجھے. آپ کے وفاق کے ترجمے اس میں پرچے میں آتا ہے اذکر ما یلی یا عجب اما یلی, یہ جو مندرجہ باتیں قریبی جو آ رہے ہیں ان کا جواب دے دو, تو یہی ہے. اور ولی کو ولی اس لیے کہتے ہیں وہ بھی خدا سے قریب ہے. قاتل الذین یلونکم, فرماتے ہیں کہ جو آپ کے قریب ہے وہ کون ہے, الذین کا بیان ہے, من الکفار, کفار میں سے, ولیجدوا فیکم غلظۃ, تاکہ وہ آپ کے اندر یہ کہ سختی بھی محسوس کرے, وہ تبلیغ والوں کی طرح نہیں ہے. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ, اور جان لو کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے. یہ معیت نصرت ہی ہے کہ خدا کی مدد جو ہوگی وہ متقین. وَإِذَا مَا أُنزِلَ سُورَةٌ, اب اس کے بعد منافقین کے نزول وحی کے وقت منافقین کا کیا حال ہوتا ہے, وحی جب آتی ہے تو منافقین کے لیے برا حال ہوتا ہے. وَإِذَا مَا أُنزِلَ سُورَةٌ, ما زائد ہے, جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ, تو منافقین میں سے بعض وہ ہے کہ یقول, وہ کہتے ہیں أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا, اس سورت نے کس کی ایمان کو بڑھا دیا ہے. من یقول مبتدا بنے گا, منو خبر مقدم, پھر یہ جزا بنیں گے ذاکر. فاما الذین آمنوا, جو ایمان والے, فزادتہم ایمانا, سورت ان کے ایمان کو بڑھا دیتا ہے, اللہ آپ کا بھلا کرے. وہم یستبشرون, اور وہ خوشی حاصل کرتے, خوشیاں مناتے. واما الذین فی قلوبہم مرض, اور جن کے مرض نفاق اور شک ہے جن کے دلوں کے اندر, فزادتہم رجسا, یہ جزا ہے اور وہ خبر ہے. فزادتہم رجسا, وہ سورت ان کے اللہ کا کفر کو, رجس سے مراد کفر ہے, ان کے کفر کو بڑھاتی ہے. الی رجسہم مذموما الی رجسہم, ان کے اللہ کا بلا کفر سابق کے ساتھ. یہ کفر اب صورت آ گئی تو ان کے کفر میں اضافہ ہو گیا, سابق کا کفر تو پہلے ہی سے تھا, سمجھے بھائی. فزادتہم رجسا الی رجسہم وماتوا, اور یہ مر جاتے ہیں اس حال میں کہ ہم کافرون, کفر کی حالت میں, کفر اور نفاق کی حالت میں. اب ہو گیا. اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام ایقولون ذالک, ایقولون, کیا یہ کہتے ہیں, اور اللہ کو یہ باتیں اس قسم کی منافقت کرتے ہیں. ولا یجہلون ایغفلون, کیا غافل ہیں. ولا یرون, دیکھتے نہیں, انہم یفتنون فی کل عام مرۃ و مرتین, منافقین کو آزمایا جاتا ایک سال کے اندر ایک مرتبہ یا دو مرتبہ. مرض مفعول مطلق بنے گا یفتنون کے لیے, مرض اور قحط کے ساتھ. یفتنون, ان کو آزمایا جاتا سال کے اندر, ہر سال میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ, یعنی مرض اور قحط سالی میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں. اس لیے ہم لوگ دیکھ لیں, ہمارے ملک کے اندر بھی یقین لگتا کہ ہم منافق ہیں,
اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ و مرۃ ثم لا یتوبون، اس کے باوجود پھر بھی ثم جی باتیں توبہ نہیں کرتے، ولم یذکرون، نہ نصیحت حاصل کرتے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، یہ منافقین کے احوال ہے عند الوحی، جب وحی نازل ہو۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو نظر بعضهم إِلَى بعض، بعض کو دیکھتے ہیں، یقولون، کہتے ہیں، هَلْ يَرَاكُمْ أَحَدٌ، کیا آپ کو کوئی دیکھتا ہے؟ یعنی نہیں دیکھتا تو چلو اٹھو، اگر نبی کی مجلس سے اٹھیں گے بیٹھیں گے نہیں، کیا کوئی دیکھتا ہے؟ نہیں دیکھتا، چلو۔ ثم انصرفوا من مجلس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی مجلس سے واپس ہوتے ہیں، صرف اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا غضب کی وجہ سے، بأنہم قوم لا یفقہون، اس نبی کے مجلس سے منافقت کر کے کیسے جاتے ہیں؟ یہ نبی تو آپ کے لیے اور آپ نبی سے یہ کہ کفر کی طرف دیکھ رہے۔ چشم من در چشم تو در دیگرے، من تماشا تو کنم تو تماشا دیگرے، میں تجھ پہ مر رہا ہوں تو کسی اور پر مر رہا، میں تیری توجہ کر رہا ہوں تو کسی اور کو دیکھ رہا۔ نبی تو آپ کے لیے، نبی کو برداشت نہیں ہے کہ آپ جہنم میں چلے جائیں، آپ کو کوئی دشواری ہو جائے، اور آپ نبی سے اس طریقے پر روگردان۔ فرماتے لقد جاءکم رسول، ارے مسئلہ سمجھا نہیں ہے مولانا، یہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں نقل کرے، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری امت کے ساتھ کس طرح۔ لقد جاءکم رسول کائن من انفسکم، تمہاری ذات میں سے نبی آیا، عزیز علیہ عنتکم، ما مصدر یہ ہوگا، عزیز علیہ عنتکم، یہ ما عنتم یہ فاعل بنے گا عزیزوں کی، دشوار ہے نبی پر، عنتکم تمہاری مشقت، حریص علیکم، اور نبی یہ کہ حریص ہے آپ پر، علیکم کا معنی علی ایمانکم، تمہارے ایمان پر حریص ہے، حریص علیکم رؤوف بالمؤمنین، شفیق ہے مومنوں پر، رحیم بہم، تو بالمؤمنین رؤوف کے ساتھ متعلق ہے، سمجھے؟ اس کے باوجود فَإِن تَوَلَّوْا عَنْ اطاعتِكَ، اگر آپ سے اطاعت کے روگردانی کرے، فقل اعلان کر دو، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت، اسی اللہ پر میرے بھروسے، وہ رب العرش العظیم۔